This is third year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اچھا، ہم نے ششمائی کے بعد کہاں سے سٹارٹ کیا تھا؟ یہ سیکنڈ سیمسٹر. اچھا، وہ ابن ماجہ سے سٹارٹ کیا تھا ہم نے، یعنی ابن ماجہ بھی آئے گی. اچھا، وہ کتنی حدیثیں اس کی؟ اچھا، میں پریشان ہو رہا تھا کہ میں کہاں سے پیپر بناؤں. ٹھیک ہے، 189 نا. ٹھیک ٹھیک. بس ابھی آج ہی پیپر بنانا ہے رات کو آپ لوگوں کا انشاءاللہ، استخارہ کر کے. آج یہ ہماری آخری کلاس ہے. ترمذی سے بنا لو. دونوں ملا کر بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں، آپ صرف ترمذی کی بات کر رہے ہیں. اب ظاہرہ 60 سوال بنانے آن لائن والوں کے لیے، آن سائٹ والوں کے لیے 60 یہ ہوں گے اور 5 وہ تفصیلی ہوں گے. کم از کم 3 گھنٹے کا پیپر تو پتا تو چلے بھی پیپر ہو رہا ہے. کیا خیال ہے نا؟ مذاق والا ماحول تو نا آپ 5 منٹ میں پیپر کر کے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. حدیث نمبر کیا ہے ہماری؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. عروہ روایت کرتے ہیں ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فقط تو رسول اللہ، میں نے گم پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلتن، ایک رات. فخرجت، میں نکلی یعنی آپ کو تلاش کرنے کے لیے کہ آپ کہاں ہیں. فاذا ہوا بالبقیع، تو آپ بقیع الغرقد میں تھے. فقال، آپ نے فرمایا اکنتی تخافینا، کیا تجھے یہ ڈر تھا ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کرے گا؟ کیا تجھے یہ ڈر اور خوف تھا کہ اللہ اس کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کرے گا؟ یعنی کہ جس دن عائشہ تیری باری ہے میں اس دن تجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انی ظننت، میں نے یہ سمجھا، انک اتیت بعد نسائک، کہ آپ اپنی کسی بیوی کے گھر میں گئے ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے 15ویں شعبان کی رات کو. نصف شعبان کی رات کو اللہ نزول فرماتا ہے الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف، یعنی آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ آتا ہے. فیغفر، اللہ معاف کر دیتا ہے، لأکثر من عدد شعر غنم قلب، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے. قبیلہ بڑا قبیلہ بنی کلب، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ. اس باب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عائشہ لا نعرف الا من هذا الوجه، حدیث عائشہ کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں. حجاج روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، وسمعت محمدا، میں نے محمد بن اسماعیل البخاری سے سنا، یضاعف هذا الحدیث، وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں. وقال یحیی بن ابی کثیر، یحیی بن ابی کثیر کہتے ہیں لم یسمع من عروہ، کہ عروہ سے سما نہیں ہے ان کا. یحیی بن کثیر لم یسمع، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں
کہ یحییٰ بن ابی کثیر کا سما نہیں ہے عروہ سے، والحجاج بن ارطات لم یسمع من یحییٰ بن ابی کثیر، اور حجاج کا سما یحییٰ بن کثیر سے نہیں ہے. اب ایک انقطاع ہے، تو یہ روایت ضعیف ہے. ایک تو یہ کہ حجاج بن ارطات خود ضعیف راوی ہے، اور سند میں 2 جگہ انقطاع ہے. اور امام المحدثین امام بخاری فرما رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اور لوگ 15 شعبان کے حوالے سے اس حدیث کو پیش کرتے ہیں. ہاں باقی نفس قصہ ٹھیک ہے، 15 شعبان کو نکال دیں آپ، یعنی یہ واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے، لیکن اس میں 15 شعبان کا ذکر نہیں ہے، مطلق اللہ کے رسول کے جانے کا ذکر ہے، تو وہ ٹھیک ہے بالکل. تو اس کا معنی ہے قبرستان میں جانا چاہیے، اہل قبور کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. خود بھی انسان اپنی دل کی جو قساوت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، رقیق کے قلب کے لیے وہاں جانا چاہیے، فکر آخرت یاد ہو. ہاں وہ عموم پر ہے. بس 15 شعبان کے لفظ کو نکال دیں، شعبان کسی تاریخ کے خصوص کو نکال دیں، باقی نفس واقعہ ٹھیک ہے. اسی پر پھر وہ گھڑا جاتا ہے شب برات کا جو پورا کا پورا قصہ ہے کہ جناب اس شب برات لفظ ہمارے یہاں مشہور ہے، حالانکہ یہ لفظ عربی ہے ہی نہیں. شب فارسی میں ہے، برات واقعتاً عربی کا لفظ ہے، بیزاری. تو یوں سمجھے بیزاری والی رات. مسلمان اس رات وہ کام کرتے ہیں جس رات کی وجہ سے، جن کاموں کی وجہ سے وہ اسلام سے بیزار نظر آتے ہیں. ورنہ وہ جو حقائق بیان کیے جاتے ہیں، اس مہینے میں رزق لکھا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، برکت والی رات، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ قرآن کریم میں یہ جو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے سورۃ دخان کے اندر، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم نے قرآن کو نازل کیا بابرکت رات میں، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں. یہ لیلۃ القدر کے بارے میں، اس کے ذکر رات خود قرآن میں موجود ہے دوسری جگہ. باقی قبرستان میں دیکھیں 15 شعبان کے ساتھ خصوص کے ساتھ قبرستان جانا ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی تاریخ کو خاص کر کے جانا ٹھیک نہیں ہے. شوق ہوتا ہے ابا جی سے ملنے کے لیے، قبرستان چلے جاتے ہیں. خوشی کا دن ہوا تو پہلے قبرستان جا رہے ہیں، ابا سے ملنا ہے تو ساتھ میں قبر کھدوا لو، ٹھیک ہے، تاکہ اچھے طریقے سے ملاقات ہو. مستقل ملاقات جاری رہنی چاہیے. خوشی کا آغاز غمی سے، یہ اسلامی فکر نہیں ہے. خوشی کا آغاز غمی کے ساتھ کرنا یہ اسلامی فکر نہیں ہے. تو کوئی ایک بھی حدیث صحیح سند کے ساتھ 15 شعبان کی فضیلت کے حوالے سے ثابت نہیں ہے. محرم کے روزوں کے بارے میں یہ باب ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اچھا یہ حدیث صحیح ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آڈیو ایک وائرل ہوئی ہے ابھی، جس میں خاتون کا لیکچر ہے 15-16 منٹ کا، جس میں وہ رجب کے فضائل کہتے ہیں. کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، قرآن سے ثابت ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے، امت کا مہینہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. حالانکہ اس حوالے سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، ایک بات بھی ثابت نہیں ہے. اس آڈیو کے اندر اس خاتون نے جو اللہ اس کے رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت کی ہے، الیاذ باللہ، میں کہتا ہوں کہ دجالیت ختم ہو گئی ہے اس پر. حالانکہ محرم کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے، محرم کے کچھ فضائل کچھ روزے کے حوالے سے موجود ہیں، رمضان کے تو موجود ہیں، رجب کے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ سوائے یہ کہ حرمت والا مہینہ ہے بس. لیکن اللہ کے رسول کا یہ فرمان بہت اہم ہے، جس شخص نے میری طرف، صحیح بخاری کی حدیث سے، من تقول علی مالم اقل فلیتبوا مقعدہ من النار، جس نے میری طرف وہ بات منسوخ کی جو میں نے نہیں کی، اسے چاہے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو جس کو جوش آتا ہے وہ اپنے آپ کو یعنی دائی اور مبلغ بنا کر پیش کر دیتا ہے. نہیں اسے پتا اسلام کے حکامات کیا ہیں، صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، ضعیف حدیث کس کے کہتے ہیں، کیا ثابت ہے کیا ثابت نہیں ہے، بس شوشہ چھوڑ دیا اور وائرل ہو گیا اپنے آپ. ٹھیک ہے، نماز کے بعد پھر انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. امام ترمذی کی حسن صحیح کس کو کہتے ہیں؟ عجیب ہے، آپ کو ابھی تک یہ پتا نہیں چلا.
امام ترمذی کی جب حسن اکیلی آ جائے نا، صرف حسن کہیں، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے جس کی متعدد سندیں ہوں، اور جب حسن صحیح آ جائے یا حسن غریب آ جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں حسن امام ترمذی کی اصطلاح نہیں ہے، جمہور کی اصطلاح ہے۔ پھر صحیح کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کی دو سندیں ہیں، ایک سے صحیح اور ایک سے حسن، یا پھر ایک راوی کے بارے میں شبہ ہو گیا کسی راوی کو کہ وہ کچھ راوی ایک راوی کے بارے میں، کچھ محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ تام الضبط ہے، کچھ کہتے ہیں خفیف الضبط ہے، تو امام ترمذی نے دونوں حکم لگا دیا، حسن او صحیح ہو۔ چلیں نماز کے بعد پھر انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جی، محرم کے مہینے کی حرمت کے علاوہ اور کیا خصوصیت ہے؟ اسلامی پہلا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کیا خصوصیت ہے؟ 9 اور 10 محرم کا روزہ مسنون بھی ہے، فضیلت والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم خصوصیت، شہادت کے حوالے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں، اس مہینے کے ساتھ اس مہینے کی فضیلت اور خصوصیت کا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے، مطلب آپ جو بھی بولیں گے وہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ محرم کے روزوں کے بارے میں ایک اور حدیث نعمان بن سعد روایت کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، فرماتے سألہ رجل، سے ایک آدمی نے سوال کیا، فقال، اور کہا، ایو شہر تأمرنی ان اصوم بعد شہر رمضان، کس مہینے آپ مجھے حکم دیں گے کہ میں روزہ رکھوں رمضان کے بعد؟ کس مہینے کے بارے میں آپ مجھے حکم دیں گے یا مشورہ دیں گے کہ میں رمضان کے بعد اس مہینے میں روزہ رکھوں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، ما سمعت احدا يسأل عن هذا الا رجلا، نہیں میں نے سنا کسی کو اس حوالے سے سوال کرتے ہوئے سوائے اس آدمی کے۔ اس بارے میں ایک آدمی کو میں نے سنا، یعنی میں نے نہیں سنا کسی کو بھی کہ وہ سوال کر رہا ہو اس مسئلے کے بارے میں الا رجلا، سوائے ایک آدمی کے۔ سمعتہ یسأل رسول اللہ، میں نے اس آدمی کو سنا وہ رسول اللہ سے سوال کر رہا تھا، وَأَنَا قَاعِدٌ عِندَهُ، علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فقال یا رسول اللہ، اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول، ایو شہر تأمرونی ان اصوم بعد شہر رمضان، اس مہینے کے بارے میں آپ مجھے مشورہ دیں گے کہ میں روزہ رکھوں اس مہینے میں رمضان کے بعد؟ یعنی سیم وہی سوال جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اللہ کے رسول سے بھی ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، ان کنت صائما بعد شہر رمضان، رمضان کے بعد اگر تو کسی مہینے کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، فصم المحرم، محرم کا روزہ رکھیے، کیوں؟ فإنہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، فیہ یوم تاب فیہ علی قوم، اس میں ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَىٰ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور اسی دن اللہ دوسری قوم کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، اس میں نعمان بن سعد لین الحدیث ہے، نعمان بن سعد لین الحدیث، جبکہ عبد الرحمن بن اسحاق بن حارث یہ ضعیف ہے۔ محرم کے حوالے سے ایسی باتیں ثابت ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اس طرح کے ذکر ہیں، قوم یونس کو بچایا اور فلاں کو ڈبو دیا، فلاں کو، ایک واقعہ ثابت ہے اور وہ صحیح حدیث کے ساتھ، کون سا ہے؟ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے مظالم سے 10 محرم کو نجات دی تھی، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم شکرن
اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے تھے. تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے, ہم تو نحن احق بموسیٰ منکم, یہودیوں سے کہا ہمارا تعلق تو تمہاری بنسبت زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے, ہم بھی روزہ رکھیں گے. آپ نے روزہ رکھا. پھر اگلے سال آپ نے فرمایا کہ میں زندہ رہا تو لاسومن التاسع, پھر میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا, اور اس کے رکھنے کی وجہ مخالفت ہے. جی عبد الرحمان, ہاں جی وہ ضعیف ہیں, عبد الرحمان بن اسحاق. جی کس میں؟ عبد الرحمان وہ مطلق ضعیف, ممکن ہے کہ وہ ذوف کا جو حکم ہے وہ اس بنیاد پر وہ کہ صحیح الحفظ ہے, نہیں باقی کچھ بھی ثابت نہیں ہے. کسی بھی مستند حدیث سے ایسی بات ثابت نہیں ہے کہ کسی اور نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہو. بس سند جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان کی توبہ قبول ہوئی, اور یا پھر یونس علیہ السلام کی قوم کا قصہ آتا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ ایسی کچھ چیزیں ثابت نہیں ہیں. جمعے کے دن روزہ رکھنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من غرۃ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے غرہ کا. غرہ چمک کو کہتے ہیں, چمک. اس سے مراد کیا ہے؟ ایام 20. جی 9-10 محرم کا روزہ یہ تو فضیلت والا ہے نا, یہ تو رکھنا ہے. اس کے علاوہ پیر جمعرات کے روزے ہیں, اس کے علاوہ ایام 20 کے روزے ہیں, وہ تو ہر مہینے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. بس اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ 9-10 محرم کا روزہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے. کل شہر, ہر مہینے, ثلاثت ایام, 3 روزے, اور ظاہر ہے وہ 13, 12, 13, 13, 14, 15 یہ 3 روزے. ان کو ایام غر کیوں کہا جاتا ہے, ایام 20 کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ چاند اپنی آب و تاب میں روزے روشن کی طرح بالکل پوری, یعنی اپنی روشنی مخلوق پر نچھاور کر رہا ہوتا ہے. وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ, بہت کم ایسا ہوتا کہ آپ جمعے کا روزہ چھوڑ دیں ہو. امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں ابن عمر ابو ہریرہ سے روایات موجود ہیں. البتہ عبداللہ بن مسعود سے یہ حدیث موجود تو ہے لیکن حسن غریب سند کے ساتھ. وَقَدِ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ, پسند کیا ہے اہل علم کی ایک قوم نے صیام یوم الجمعہ, جمعے کے دن روزے کو. وَإِنَّمَا يُكْرَهُ أَن يَصُومَ يَوْمَ الْجُمعَةِ لا يَصُومُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ. اصل یہ بات پوری بات ہوگی. ناپسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھا جائے لیکن نہ اس سے پہلے رکھا جائے نہ اس کے بعد رکھا جائے, یہ ناپسندیدہ ہے. جمعے کے دن روزہ رکھیں, پسندیدہ ہے, لیکن شرط ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور روزے کو ملانا پڑے گا آپ کو. اگر آپ نے نہ ایک دن پہلے نہ ایک دن بعد نے, نہ جو جمعرات کا رکھا نہ اپنے ہفتے کا رکھا, صرف جمعے کو خاص کر لیا, یہ منع ہے, یہ منع ہے. جمعے کے دن روزہ کب منع ہے؟ جب تنہا جمعے کا رکھیں. جمعے کے دن روزہ پسندیدہ ہے کب؟ جب آپ روزہ کوئی شامل کر لیں جمعرات کا یا ہفتے کا, کیونکہ ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جمعے کا دن کوئی روزے کے لیے خاص نہ کرے اور جمعے کی رات کوئی قیام کے لیے خاص نہ کرے. تو یہ تخصیص تنہا ہوگی, پھر منع ہے. وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ, شعبہ نے یہی حدیث عاصم سے بھی روایت کی لیکن اس کو مرفوع بیان نہیں کیا. تو یہ حدیث حسن درجے کی ہے. شروع کے تو کہیں بھی نہیں ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے, 3 ایام 20 کے, تو یعنی 12, 13, 14, 15. جمعہ کا دن روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے لیکن تنہا جمعہ نہیں, کیونکہ تنہا جمعہ اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے سے منع کیا. اس سے ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف, اور وہ بات یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے عبادت کے لیے کسی دن کو خاص نہیں کر سکتے.
شیخ اس سے کیا مراد ہے کہ ایک قوم نے اہل علم کی اس جمعے کے روزے کو خاص کیا ہے؟ پسند کیا ہے، یعنی بعض اہل علم، کچھ قوم سے مراد کچھ اہل علم ایسے ہیں جو کہتے ہیں جمعے کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے. ٹھیک ہے، بالکل مستحب ہے، لیکن ناپسندیدہ یہ ہوگا، یعنی مستحب ہے اور ناپسندیدہ تو دونوں کو جمع کریں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ مستحب ہے لیکن جب اس کے ساتھ کسی اور روزے کو ملایا جائے، ناپسندیدہ ہے جب وہ تنہا رکھا جائے. جی، ویسے بھی اگر آپ جمعے کا دن روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، لیکن پھر ہفتے کا بھی رکھیں یا پھر جمعرات اور جمعہ رکھ لیں. جی، اب اگلے حدیث سے ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ بات جمعے کو آ سکتا ہے. جی ہاں، جی، جب کوئی ایسا دن جو ثابت ہے، جیسے آپ کا عرفہ کا روزہ آ گیا یا پھر 10 محرم کا آ گیا، وہ جمعے کے دن آ رہا ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے نا، تخصیص آ گئی تو پھر بات ختم ہو گئی. اگر ایام میں 20 جمعے کو آ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، آ جائیں، اچھی بات ہے. صلاۃ التسبیح پڑھنا جمعے کو، یہ بھی بعض اہل علم گنجائش تو قرار دیتے ہیں لیکن ثابت نہیں ہے کسی بھی صحیح حدیث سے. حسن غریب کا کیا معنی ہے؟ حسن غریب کا مطلب ہے ایک ہی سند ہے اور اس میں جو راوی وہ خفیف الضبط ہے، بس. صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یصوم احدکم یوم الجمعۃ الا یصوم قبلہ او یصوم بعدہ، نہ روزہ رکھے تم میں سے کوئی جمعے کے دن الا یہ کہ وہ روزہ رکھے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، یعنی اتصال ضروری ہے. جمعے کے روزے میں انفرادیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اتصال ہو کسی اور روزے کا، پھر جائز ہے. انفرادیت کے ساتھ جو ہے وہ منع ہے. اس باب میں علی، جابر، جنادہ الازدی، جویریہ، انس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین سے حدیث مروی ہے. امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اہل العلم، عمل بھی اسی پر ہے اہل علم کے ہاں. یکرہون للرجل، اہل علم ناپسند کرتے ہیں اس آدمی کے لیے ان یختص یوم الجمعہ بالصیام، جو آدمی جمعے کو خاص کر لے روزے کے لیے، لا یصوم قبلہ ولا بعدہ، نہ پہلے روزہ رکھتا ہے نہ بعد میں روزہ رکھتا ہے. یہی موقف امام احمد کا ہے اور اسحاق بن راہوی کا ہے. یہ ٹھیک. جی، اچھا، اس کی ایک اور وجہ بھی بعض اہل علم نے ذکر کی ہے کہ صرف جمعے کے دن منع کیوں ہے. اس لیے کہ بعض حدیث کے الفاظوں میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمعے کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے. جمعے کا دن جب عید کا دن ہے، ایک خوشی کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ یہ افضل الایام ہے، سید الایام ہے. تو جمعے کا دن جب عید کا دن کہا گیا تو پھر عید کے دن روزہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ عید کے دن بھی روزہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. قربانی والا جو دن ہے وہ عید کا دن بنایا ہوا ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ قربانی کر کے آپ نے روزہ کھولنا ہے. اور کتنے بجے کھولنا ہے روزہ؟ 11 بجے. یہ کون سا روزہ ہے جو 11 بجے کھولتا ہے؟ اس کو تو ہمارے یہاں چڑی روزہ کہتے ہیں، بچوں کے لیے نہیں ہوتا، چڑیا والا روزہ. اچھا، ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، اس کو بھی صحیح یہ بعض نے حسن درجے کا کہا. آپ نے فرمایا کہ جمعے کا دن کھانے پینے کا دن ہے، روزہ رکھنا ہے تو جمعرات کا رکھو، جمعے کا دن کھانے پینے کا دن ہے. اس میں بھی ایک اور وجہ معلوم ہوئی. صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے. ہفتے کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ عبداللہ بن بصر روایت کرتے ہیں اپنی بہن سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تصوموا یوم السبت، ہفتے کے دن روزہ نہ رکھو، الا مگر فی مفترض اللہ علیکم، مگر وہ روزہ جو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے. وہ ہفتے کے دن بھی آ جائے تو رکھو، ایام 20 آ جائے تو رکھو،
اسی طرح آپ کا عرفہ کا دن آ جائے تو رکھیں, محرم کا دن آ گیا تو رکھیں. فَإِلَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ, اگر تم میں سے کوئی نہیں پاتا, إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ, انگور کی چھال, لحا چھال کو کہتے ہیں, او عود الشجرہ, یا درخت کی لکڑی ٹہنی, بل یمزغہ, اسے چاہیے کہ اس کو چبا لے. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. اس کا معنی یہ ومعنی کراہیتی فی ھذا, اس دن کو ناپسند کرنے کا معنی یہ ہے ان یخص الرجل یوم السبت بصیام, کہ کوئی آدمی ہفتے کے دن کو روزے کے لیے خاص کر لے. لأن اليہود تعظم یوم السبت, یہودی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے, اور یہ شخص ہفتے کے دن روزہ رکھ کر اس کو عظمت دے رہا ہے, اور یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. اس وجہ سے کہا گیا کہ کچھ بھی مل جائے اس کو کھا لو, لیکن روزہ نہیں رکھنا آپ نے. جی صرف ہفتے کا, اس کا معنی ہے کہ اب آپ اگر ہفتے اور جمعے کا رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں, اتصال نہیں ہوا نا, 2 دن مل گئے, انفرادیت نہیں, اتصال ہو گیا تو ٹھیک ہے. صرف جمعہ صرف ہفتہ یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی رہی بات کیا یہ نہیں تحریمی ہے تو نہیں تنزیہی ہے, یعنی کچھ سری حرمت والا معاملہ نہیں ہے. جمعے کے دن کوئی اسپیشل ڈش بنا لیں, بالکل بنائیں, بالکل بنائیں, کس نے منع کیا ہے؟ تو کیسے پتا چلے گا بنائی ہے آپ لوگوں نے؟ بالکل صحیح ہے. اس لیے اس میں دن صبح کے دن سے ہی بندے کو یہ عمل سے اس کے وضاقت سے یہ پتا چل رہا ہو کہ واقعات کوئی اسپیشل دن ہے نا. اس میں آپ صبح سے تیاری اور سارے کام کاج چھوڑ دیے, نہایا, آپ نے اچھا لباس پہنا, اور صبح تیاری ہو رہی ہے آپ کو مسجد میں جلدی آنے کی, اور گھر والے بھی تیاری کریں مسجد میں آنے کی, لیکن کھانا پینا بنا کر اچھا سا, اس کے بعد جا کر پھر آپ اپنے گھر جائیں, فوراً اور جاتے ہی اس نے آپ نے کھانا شروع کر دینا. اللہ کے رسول جمعے کے دن نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جا کر کھانا کھایا کرتے تھے. ہمارا ناشتہ اتنا دیر سے اٹھے بھی ناشتہ ٹائٹ کر لیا, اب کھانا نہیں کھانا ہم نے, تو سنت نہیں ہے, ہلکا پھلکا ناشتہ کریں. جمعے کے بعد آپ کوئی اسپیشل چیز دبا کر کھائیں آپ, کہ رات کو نہ کھانا پڑے آپ کو, ہے نا. ہمارے اثر میں ناشتہ کر رہے ہوتے, کیا کر رہے ہیں اثر میں فون کریں ناشتہ کر رہے ہیں, کون سی دنیا میں بھائی اثر میں ناشتہ ہو رہا ہے؟ آپ کب کرتے ہیں ناشتہ؟ کرتا ہی نہیں ہے. پیپر پیٹرن کیا ہے؟ بس آپ پین لے کر آئیے گا, تقریباً اس طرح کے ہوں 3-4 نا, موٹے موٹے, تاکہ اس میں سیاہی زیادہ ہو. ہمارے ہاں ٹائمنگ ہوگی میرے خیال میں پیپر کی 2 گھنٹے. ترمذی کے پیپر کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے ہم خصوصی رعایت کریں گے انشاءاللہ, اور 3 گھنٹے کا ٹائم دیں گے آپ کو انشاءاللہ. امام ترمذی کا منہج صحابہ کے حوالے سے, روات کے حوالے سے, اور راویوں پر جرح تعدیل, راویوں کا حکم, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ آپ لوگوں نے انشاءاللہ, اور یہ یاد تو ہوگا آپ لوگوں کے لیے, بس یہ کہ صرف یاد نہیں کروا رہا ہوں. اچھا یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی اور کو میں نے نہیں بتائی, ٹھیک ہے. یہ نہیں بتائیے کہ ہمیں پیپر بتا دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اور پیپر کے بارے میں اور کچھ پوچھنا ہے کسی نے؟ وہ بھی ہوں گے 60, وہ ہوں گے 40 دوسرے ہوں گے, 100 ہو جائیں گے پورے اس طرح. ہاں جی, ہاں آپ صحیح کہا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, مشکل پیپر حل کرنے کے بعد آسانیاں ہیں. جی ہاں جی, فل آئیں گے, فل آئیں گے, بالکل ظاہر ہے, فل لکھیں گے تو فل آئیں گے, زیرو ہوگا تو زیرو. بچوں کو گائیڈ ہی تو کر رہے ہیں ہم, کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو مشکلات دیکھی ہوئی ان کے لیے, کیا جو بچے سنبھال رہے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے.
آپ لوگوں کو کچھ حدیثیں بھی یاد ہے؟ ایسا بھی ہوگا جامع ترمذی کی کچھ حدیثیں ہوں گی، اس میں غلط اور صحیح ہوگا، تو آپ نے یہ بتانا کہ یہ صحیح والی ہے یہ غلط والی ہے. مثال کے طور پر جیسے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے نا، ہم یہ 45 والی، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صوم الاثنین والخمیس. اب میں نے یوں لکھا ہوگا یتحرى صوم الخمیس والاثنین، تو بولوں گا یہ صحیح کون سا ہے، یوم الاثنین والخمیس ہے یہ خمیس والاثنین ہے. یہ تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا جی. تو ماشاءاللہ آپ بھی علماء ہی بن رہے ہیں نا جی. نہیں حدیث کے الفاظ کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو تیسری دیکھیں ہم نے اولا میں دیا امتحان، دوسری میں بھی دیا، اب آپ تیسری میں اس کا احساس تو ہونا چاہیے نا آپ لوگوں کو، اور احساس ایسے ہوگا. پہلا سیمسٹر ہلکا اس لیے ہوتا ہے تاکہ کوئی بھاگ نہ جائے، سیکنڈ سیمسٹر تو دینا ہی دینا ہے، تو اس میں اس کو پتا چلے گا کہ میں چوتھی کا اہل ہوں یا نہیں. پیپر دینے کے بعد وہ خود ہی پیپر کے بعد وہ فیصلہ کرے گا مجھے تیسری دوبارہ پڑھنی ہے. جی بولیں بولیں بولیں، کیا پوچھ رہے، کچھ پوچھنا تھے بولیں. اچھا ویسے میں ڈرا رہا تھا ہم لوگوں کو، پیپر تو آسانی آتا ہے، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے. نہیں انشاءاللہ وہ ایم سی کیوز ہی آئے گا، 60 سوال ہوں گے. نو یس کرتے رہنا ہے آپ نے، لیکن اس مرتبہ تھوڑا سا ایم سی کیوز بھی تھوڑا سا، ہاں حلوہ نہیں ہے. پہلے آپ نے حلوہ کھایا اور اس میں کوئی چیز آپ کے دانتوں میں اٹکی نہیں، جہاں اخروٹ اٹکیں گے ٹھیک ہے، لگیں گے، چبھن ہوگی تھوڑی سی، اس کے بعد پھر آپ بولیں گے او ہو اس کا تو یہ جواب تھا، ایسا ہوگا. آپ کی کافی ساری کلاسیں رہ گئی ہیں طبیعت خرابی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. ریکارڈنگ سنیں سب، کہیں سے بھی آ سکتا ہے. کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کی کوئی حدیث ایسی نہ ہو جس میں سے سوال نہ بنے. نہیں ایک ساتھ ہوگا، ایک ساتھ ہوگا. چلیں بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اور آخر میں بس میری کلاس یہ آخر اس لیے ہے کہ میں ابھی نہیں آؤں گا، انشاءاللہ ہماری اگلے سال ملاقات ہوگی. اور سرکاری دورے پر پنجاب روانگی ہے، آپ مجھ سے 2 دن پہلے جا رہے ہیں، میں 2 دن بعد جا رہا ہوں. ہاں جی آمین. تو انشاءاللہ امتحان میں ملاقات ہوگی باذن تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس امتحانی میدان میں. باقی کلاسیں ہماری انشاءاللہ ہوں گی، کوئی نہ کوئی ضرور لے گا. میرے خیال میں ابھی 2 ہوں گی کلاسیں، 2 ہوں گی یا 3 ہوں گی برل. ہاں 3 ہوں گی انشاءاللہ. وہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو گھبرانا نہیں ہے پیپر کے حوالے سے آپ لوگوں نے، انشاءاللہ تیاری ضرور کرنی ہے لیکن گھبرانا نہیں ہے. شاہ سوار گرتے ہیں اور منزلیں طے کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ شاہ سوار ہیں. جی مسائل، مسائل آپ کو مسائل یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، چند ایسے سوالات بھی ہو سکتے ہیں لفظ لکھا ہوا ہوگا اس کا ترجمہ کرنے، اس کا صحیح ترجمہ کون سا ہے. نہیں محدث اور ائمہ جر و تعدیل بننے کی ضرورت نہیں ہے نا، مجھے پتا ہے آپ کا کیا لیول ہے یہ. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد. جی الدرس الرابع والعشرون پڑھا تھا ہم نے، تو اس کی تمارین ہے. جی سبق واضح ہے سب کو؟ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں. افتح النافذۃ یا علی، اے علی کھڑکی کھولا.
علی انہا لا تنفتح، یہ نہیں کھلتی. قد اعوج مزلاجها، یہ انفتح ینفتح ہو، یہ شروع میں اس کے کیا ہے، فتح یفتح، وہ متعدی ہے لیکن اس باب میں آ کر جو ہے متعدی بھی لازم بن جاتا ہے. انفتح ینفتح ہو، یہ اب لازم ہے، یہ نہیں کھلتی. قد اعوج مزلاجها، ٹیڑھی ہو گئی ہے اس کی کنڈی وغیرہ جو. المدرس الا يمكن تقویم اعوجاجه، کیا اس کنڈی کا سیدھا کرنا ممکن نہیں ہے. علی حاولنا ولم نتمکن من ذلك، ہم نے کوشش کی لیکن نہیں کر سکے. المدرس وجہ کا محمر یا احمد، آپ کا چہرہ لال ہوا ہے اے احمد، کاننا کا غضبان، گویا کہ آپ غصے میں ہیں. احمد نعم لقد اغضبنی جعفر بسحریتہ منی، جعفر نے مجھے غصہ دلا دیا ہے اس کے مذاق اڑانے کی وجہ سے میرا. المدرس کم وتوضا، کھڑے ہوں اور وضو کریں. یا جعفر علم تسمع قولہ تعالی، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا فی سورۃ الحجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. جعفر بلا استغفر اللہ واتوب الیہ. المدرس خود دفتر کا یا ایوب، اپنے رجسٹر لے لو. یسلم لہ الدفتر، اسے تھماتا ہے. سلم یسلم، تسلیم کا ایک مطلب یہ بھی آتا ہے کسی کے سپرد کرنا، لغوی مطلب یہ ہے، یہاں لغوی ترجمہ ہوگا. اور مسلم کو مسلم بھی اسی کے لیے کہے جاتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ تعالیٰ کے یہاں. ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ مسلمان کی مثال جو ہے اس طرح سے ہے، اونٹ کی طرح ہے جس کے ناک میں نکیل ہو اور وہ اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، چاہے جس طرف اس کو چلائے اسی طرف چلتا جائے. اراک ضعیفا فی النحو، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ، یا میری رائے یہ آپ کے بارے میں کہ آپ نحو میں ضعیف کمزور ہیں. یجب علیک ان تجتہد، آپ پر جو ہے وہ محنت کرنا لازم ہے. ایوب انشاءاللہ. اقرأ الآیت یا حامد، اے حامد آیت پڑھیں. بعد الاستعاذتی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے جو ہے وہ سفید ہوں گے اور کچھ چہرے جو سیاہ ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم، اور وہ چہرے جو سیاہ ہوں گے. اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا، ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ایمان لانے کے بعد. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، فذوقوا العذاب، تم اب عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے. وجہ کیا ہے، بما جو ہے سببیہ کہلاتا ہے کہ تم نے کفر کیا. واما الذین ابیضت وجوہہم، اور جن چہرے سفید ہوں گے. ففی رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. المدرس اقرأ الحدیث یا ایوب، حدیث پڑھیں ایوب. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن بیع الثمرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے پھل کے فروخت کرنے سے. حتی یبدو صلاحها، یہاں تک کہ اس کے صلاحیت جو ہے اس کے کھانے کے قابل ہو جائے، وہ ظاہر ہو جائے. وعن النحل حتی یزہو، اور جو ہے کھجور سے یہاں تک کہ وہ پیلی ہو جائے. قیل وما یزہو، یزہو کیا، قالا یحمار او یصفار، یا لال ہو جائے یا جو ہے وہ پیلی ہو جائے. یدخل المراقب ویسلم، مراقب نگران کلاس میں داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے. المراقب فی مکتبی ساعۃ وجدت امس، میرے دفتر میں ایک گھڑی ہے جو کل ملی ہے. فی المصلی، مصلی میں جائے نماز سے ملی ہے. بعد من انتہت صلاۃ ظہر، ظہر کی نماز کے ختم ہونے کے بعد. فمن فقدت ساعتہ، جس کی گھڑی گم ہو گئی ہو. فلیتصل بی، اسے چاہیے میرے سے رابطہ کرے. بعد ما ینتہی الدرس، سبق ختم ہونے کے بعد. یسلم المراقب ویخرج، مراقب جو ہے سلام کرتا ہے اور نکلتا ہے. جی تمارین. عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، لما لا تنفتح نافذۃ الفصل، جی ترجمہ کیا ہوگا اور جواب کیا ہوگا؟ جی مائک میں جواب دیں آن سائٹ. جی شیخ اس کا مطلب لما لا تنفتح نافذۃ الفصل، کیوں نہیں کھل رہی تھی کلاس کی کلاس کی کھڑکی. کھڑکی. جی تو اس کا جواب ہے لأن لأن مزلاجها اعوج، جی، یا لأن قد اعوج مزلاجها، لأنه قد اعوج مزلاجها، لأنه اس وجہ سے کہ اس کی
ٹیڑھی ہو گئی کونڈی وغیرہ جو ہے. جی لما غضب احمد علی جعفر. کہ کیوں غصہ تھا احمد جی جعفر پر. لأن جعفر یستخر نہیں سخر بھی اس نے مذاق اڑایا, اس نے مذاق. یا غضب احمد علی جعفر بسبب سخریتہ, غضب احمد علی جعفر بسبب سخریتہ. اور دوسرا جواب یہ ہے لأنہ سخر بھی, لأنہ سخر بھی. ماذا یقال للذین تسود وجوہهم یوم القیامہ. کہ کیا کہا جائے گا ان لوگوں سے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت کے دن. کہ یقال جی لهم اکفرتم بعد ایمانکم. جی یقال لهم اکفرتم بعد ایمانکم. جی این وجدت الساعة ومتى. کہاں ملی گئی گھڑی اور جی کس وقت. وجدت ساعت وجدت الساعة, وجد فعل مجهول, الساعة نائب الفاعل, وجدت الساعة في المصلى وبعد الظهر, في المصلى وبعد الظهر. جی آگے دوسرا من ابواب الفعل الثلاثي افعل, فعل الثلاثي افعل زیدت فيه حمزة قبل الفاء وضعفت اللام. یأتی هذا الباب في الالوان والعیوب. یہ باب افعل جو ہے اس میں دو لفظ جو ہے وہ زیادہ ہیں. یہ آپ کو پتا ہے ثلاثی مزید فی کہلاتا ہے, اور اس میں دو لفظ جو ہے مزید بحرفین کہلاتا ہے. یہ ثلاثی مزید فی کی دو اقسام, تین اقسام ہیں, مزید بحرفن, مزید بحرفین, مزید بثلاثت حروف. تو یہ دوسری قسم میں سے ہے یہ. تو مزید بحرفین کون کون سے, ایک حمزہ, اور دوسرا جو ہے وہ لام ڈبل آتا ہے. اس کا کوئی بھی فعل ہو اس کا لام جو ہے اس میں ڈبل آ جاتا ہے, تکرار ہوتا ہے لام. جی تو یہ کہہ رہے ہیں من ابواب الفعل الثلاثی افعل زیدت فیہ حمزۃ قبل الفاء. جیسے افعل ہی کو دیکھ لیں, یہ اصل میں فعلا تھا, حمزہ زیادہ ہو گیا اور لام ڈبل ہو گیا. افعل یہ لام یہ ڈبل ہے, جس پر تشدد ہوتی ہے وہ ڈبل کی نشانی ہے. پہلا والا ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے. تو زیدت فیہ حمزۃ, اس میں حمزہ جو ہے وہ زیادہ ہے, قبل الفاء فا سے, فا کلمے سے پہلے. وضعفت اللام, اور لام کو جو ہے ڈبل کر دیا جاتا ہے. ضعفت اللام, لام جو ہے ڈبل کر دیا گیا. ویاتی ھذا الباب فی الالوان والعیوب, رنگ بیان کرنے کے لیے اور عیب بیان کرنے کے لیے یہ باب استعمال ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات, یا بورڈ پہ سمجھا دوں اگر. جی جی اس میں مزید بحرفن, ثلاثی مزید کی تین اقسام ہیں. مزید بحرف واحد, جس میں ایک حرف زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کروما, تو اس میں اکراما جو ہے اس میں حمزہ زیادہ ہے. اکراما یکرمو, یہ مزید بحرف واحد. اسی طرح صرفا یصرفو, یہ صرفا تھا تو اس میں ایک را جو ہے وہ ڈبل ہو گیا, صرفا یصرفو. جی تین اقسام ہیں, مزید بحرف واحد, ثلاثی مزید, مزید بحرفین, اور مزید بثلاثت حروف. جی یہاں مزید بھی ہے. مزید بحرف واحد تین باب ہیں. باب افعال, اکرما, صرفا اور قاتلا. باب افعال, تفعیل اور مفاعلہ, یہ اصل میں کروما تھا. یہ جتنے بھی ہیں ثلاثی میں ایک لفظ زیادہ ہو جاتا ہے, جیسے اسلم یسلم و اسلام, ادخل یدخل و ادخال, اکرم یکرم و اکرام. اسی طرح بہت سارے. یہ صرفا اصل میں صرفا تھا, صرفا. اب یہ جو ہے یہ ہو گیا صرفا, یوں ہے اصل میں, تو اس میں دو تشدید لگا دی گئی. یہ قاتل میں ایک زیادہ ہے. یہ جو حرف زیادہ ہوتے ہیں وہ صرف 10 حروف ہیں, جس کا مجموعہ یہ ہے
सअलतुमू नीहा, ये 10 लफ्ज जो है वो ज्यादा कम ज्यादा होते हैं। जैसे सीन ज्यादा होता है, हमजा ज्यादा होता है, लाम ज्यादा होता है, ता मीम वाओ नून या हा और अलिफ, ये 10 लफ्ज हैं जिनका मजमुआ ये है। ये जो है इन अफ़ाल में ज्यादा होते हैं। सअलतुमू नीहा, जी सअलतुमू नीहा, ये मजीद बिहरफिन वाहिदिन। जी जी, ये आगे मजीद बेहरफैन, इसमें 4 बाब आते हैं, बल्कि 5। बाबे इनफियाल, इन फतह, जैसे इफ्ततह, इफ्तियाल, बाब तफ़ाअला, जैसे तकब्बला है, और इसी तरह तकातला, और ये एक बाब जो हम अभी पढ़ रहे हैं इहमर्रा वाला, ये 5 5 और 3 8, और 4 बाब इसमें आते हैं, जैसे बाब इस्तिफ़ाल है, इस्तगफरा, इसकी तफसील अगले दुरूस में आ रही है। बाब इस्तिफ़ाल, इस्तगफरा, इसमें 3, ये असल में गफरा था, तो अलिफ सीन था और ये 3 ज्यादा हैं, इसकी तफसील अगले उनमें आ रही है। जी वाज़े। तो ये मजीद बेहरफैन का जो है दूसरा, इसमें 2 लफ्ज ज्यादा हैं, एक हमजा और एक रा जो है डबल कर दिया गया। जो भी लाम कलिमा होगा, ये रा यहाँ लाम कलिमा था, उसको डबल लाएंगे और हमजा ज्यादा करेंगे। बाब तफ़ाअला, तकब्बला या तकब्बलो तकब्बुलन, बाब तफ़ाउल से। और चौथा है तफ़ाअला, जैसे तकातला या तकातलो तकातुलन। जी, अगर शेख ताहा वापस नहीं आएंगे तो फिर इम्तिहान वरना वो खुद बनाएंगे। तकब्बला है ये, तकब्बल तफ़ाअला, ये तफ़ाअला या तफ़ाअलो तफ़ा बाब तफ़ाउल, तकब्बला इसकी मिसाल लिखिए। जी मजीद बेसलासत अहरूफ, जगह कम थी, मजीद की जगह मैंने मीम लिख दिया। जी आगे देखें, वमिन हा बाब इफ़ाल, बाबो इफ़ाल ज़ीदत फ़ी हमज़तु क़ब्ल अल्फ़ा, फ़ा से पहले जो है, फ़ा कलिमे से पहले जो है हमज़ा ज़्यादा हुआ है। व अलिफ़ुन बादल ऐन व ज़ुइफ़तिल लाम व याती फ़िल अलवान, ज़ीदत फ़ी हमज़तुन क़ब्ल अल्फ़ा, फ़ा कलिमे से पहले हमज़ा जो है, ये पहले हमोरा था, पहले क्या था, हमोरा, और इसमें हमज़ा ज़्यादा हो गया। व अलिफ़ुन बादल ऐन, ऐन कलिमे के बाद अलिफ ज़्यादा हो गया। ये जो इहमारा या हमारो वाला बाब है, उसमें उसकी बात हो रही है। वज़ुइफ़तिल लामो, और लाम जो है डबल कर दिया गया, तो इसमें कितने लफ्ज ज्यादा हो गए, 3। कौन कौन से, हमजा, अलिफ और लाम कलिमा डबल, इहमारा। समझ आ गई ये बात? जी इफ़ाला में जी, ये भी फ़ाला से अगर समझें तो फ़ाला था, उससे इफ़ाला हो गया, अलिफ ज्यादा हो गया, एक बाद में अलिफ ज्यादा हो गया, और तीसरा जो है वो लाम डबल हो गया। जी आगे, इस्तखरिज मिन अद-दर्सिल अफ़आल अल-वारिदा मिन हाज़ैन अल-बाबैन, इस दर्स से वो अबवाब निकालें जो इन 2 बाबों से, बाब इफ़इलाल कहलाता है और इफ़ईलाल कहलाता है। इफ़इलाल और इफ़ईलाल, इहमीरार, इहमर्रा और इहमारा। जी कौन कौन से हैं? सबसे पहले दूसरी लाइन में क्या है, एवज्जा, एवज्जा कौन से बाब से है, बाबे इफ़इलाल, इफ़अल्ला से, कि उस पे ऐब पर दलालत करता है, टेढ़ापन एक ऐब है। इसके चौथी लाइन में वजहु का मुहमर्रुन या अहमद, ये भी इस्मुल फाइल है, किससे,
یا اسم المفعول ہے احمر سے. جی اس کے بعد یہ آیت جو ہے سب سے نیچے آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یہ اب ابیض اور اسود یہ مضارع کے صیغے ہیں. اسود سے تسود مضارع ہے اور ابیض سے تبیض یہ بھی مضارع ہے. تو یہ بھی باب افعلال سے ہیں. پھر اسودت نیچے ماضی ہے اور ابیضت. یہ جو حدیث ہے انس بن مالک والی اس میں آخری جو دو الفاظ ہیں یحمارو او یسفارو، یحمارو او یسفارو، یہ باب افعیلال سے افعیلال سے ہیں. یا عین کے بعد یال، احمارا یحمارو سے یہ دونوں ہیں. جی آگے کہہ رہے تأمل المثال ثم هات المضارع والمصدر واسم الفاعل من الافعال الآتیہ. جی ماضی ہے احمر یحمر احمرارا فہو محمر فہو محمر. جی آگے کیسے ہوگا اسفر. جی یسفر اسفرارا فہو مسفر. جی تیسرا جی ابیض یبیض. جی ابیاضا فہو مبیض. اسود یسود اسودادا فہو مسود. احذر یحذر احذرارا. جی یہ کہہ رہے ہیں مائک میں بولیں جو بھی بولیں. جی بولا بھی کسی نے نہیں ہے. جی احذر یحذر احذرارا فہو محذر. اعوج یعوج اعوجاجا فہو معوج. جی معوج ہوگا. جی تأمل المثال ثم هات المضارع والمصدر واسم الفاعل من الفعلين آتيين. جی اسفار یسفار اسفرار مسفار. جی احمار یحمار احمرارا فهو محمار. ادهام یدهام ادہماما فهو مدہام. ادہام جو ہے وہ گہرے ہرا جو گہرا کلر ہے اس کو کہتے ہیں ادہیما، یعنی ہرے رنگ میں جب گہرائی آ جائے تو اس کو ادہام سے تعبیر کرتے ہیں. جی آگے اذکر. جی مدہامتان اسی سے. شیخ یہ جو اوریجنلی جو رنگوں کے نام ہوتے ہیں عربی میں جیسے احمرو ہوا تو یہ احمارن کے اندر مطلب کیا میننگ جاتا ہے رنگ کا؟ وہ اصل میں صفت ہے، یہ صفت بنتے ہیں. وہ ایک سیگا ہوتا ہے جیسے ہم اورا سے احمر بنا ہے، وہ ایک صفت ہے. تو اصل جو ہے ہم اورا اس کے اندر یہ لال رنگ کا ہونا. جیسے کہ شیخ یہ پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ چہرہ لال ہو گیا ہے تو جیسے لال یہاں صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. نہیں وہ جو یعنی لون احمر، تو لون کی صفت ہے احمر. لون بہت سارے ہو سکتے ہیں، اس کی صفت احمر ہے. صحیح. لیکن یہ فعل کے اندر معنی ہے، مصدر کے اندر لال رنگ ہونا، رنگ کا لال ہونا یہ معنی ہے. احمرار کا مطلب ہے رنگ کا لال ہونا. جی اذکر باب کل فعل مما یاتی. ان کے افعال ذکر کریں. کون سے باب سے ہے؟ ان افعال کے باب ذکر کریں. اسودا جی افعل یا افعلال. اشتدا نہیں، باب افتعال سے ہے. کیوں رنگ پر دلالت کر رہا ہے؟ نہیں. عیب پر دلالت کر رہا ہے؟ نہیں. یہ اصل میں تھا اشتوادا یا اشتددا، تو افتعال کے وزن پر باب افتعال سے ہے. جی جی احمار افعیلال باب افعیلال. ادہام جی ابیض افعل یا باب افعلال. اشتقا باب افتعال. انشقا باب انفعال. انفضا جی اعوجا جی افعل یا افعلال. افعل یا افعلال. آگے کہہ رہے ہیں تأمل الامثلۃ الآتیہ لباب افعل.
جی تأمل الامثلہ، مثالوں پر غور کریں اس باب کی معرفت کے لیے. افعل احترق الخشب واسود، احترق الخشب واسود، احترق جل گیا، الخشب جھاڑیاں، الخشب جھاڑیاں، واسود اور سیاہ ہو گئی، اور سیاہ ہو گئیں. یا احترق لکڑیوں پر بھی دلالت ہے، خشب جو ہے لکڑیوں کو بھی کہتے ہیں، سوکھی لکڑیاں یا جھاڑیاں نما جو لکڑیاں ہوں ان پر. جی جی احترق الخشب واسود، تو اس ودہ جو ہے اس باب سے ہے. غسلت الثوب الوسخ بالصابون فبیض، غسلت الثوب الوسخ، وسخ کہتے ہیں میلے کو، بالصابون فبیض، میں نے دھویا کپڑے، میلے کپڑے کو صابن کے ساتھ تو وہ سفید ہو گیا. جی قد اسفرت اسنانک یا بنی الا تستاک، قد اسفرت اسنانک، آپ کے دانت پیلے ہو رہے ہیں اے میرے بیٹے، الا تستاک، کیا آپ ان کو صاف نہیں کرتے، یا کیا آپ مسواک نہیں کریں گے. استاکا یستاکو سے کا لغوی مطلب ہے مسواک کرنا. تحذر الاشجار فی الربیع، بہار کے موسم میں درخت جو ہے وہ ہرے ہو جاتے ہیں. تحذر ہرے ہو جاتے ہیں، الاشجار و درخت، فی الربیع بہار کے موسم میں. اسفر وجہہ من الخوف، اسفر پیلا ہو گیا اس کا چہرہ خوف کی وجہ سے. غضب المدرس فاحمرت وجنتاہ، مدرس کو غصہ آ گیا اور اس کے وجنتاہ، رخسار جو ہے وہ لال ہو گئے. وجنتاہ، یہ رخسار کے اوپر والے حصے کو وجنتاہ بولتے ہیں، یعنی پورے کو خد بولتے ہیں، خد، اور اوپر والا حصہ جو نرم ہے اس کو وجنتاہ بولتے ہیں. جی خد تو پورا یہ حصہ. جی ایک لحاظ سمک یا حتی تحمر، ایک لحاظ سمک، ایک لے کیا مطلب ہے، اس کو تلیں، اس کو فرائی کریں. حاض سمکا، اس مچھلی کو، حتی تحمر، یہاں تک کہ لال ہو جائے، حتی تحمر، یہاں تک کہ لال ہو جائے. اخرجہا من المقلاۃ فور احمرارہا، اخرجہا نکال لیں اس کو، من المقلاۃ فرائی پان سے، فور احمرارہا اس کے لال ہونے کے فوراً بعد، فور احمرارہا لال ہونے کے فوراً بعد. سمجھ آگے، ایک لیے یہ امر کا صیغہ ہے کہ اس کو فرائی کریں، حاض سمکا، اس مچھلی کو، حتی تحمر، یہاں تک کہ لال ہو جائے. اخرجہا اس کو نکالیں، من المقلاۃ فرائی پان سے، فور احمرارہا اس کے لال ہونے کے فوراً بعد، لال ہونے کے فوراً بعد. المنجل استقامتہ فی اعوجاجہ، المنجل استقامتہ فی اعوجاجہ، منجل جو نشانہ مارنے کے لیے ٹیڑھی چیز ہوتی ہے، جی سرکل نما، اس کا سیدھا ہونا اس کے ٹیڑھے میں، جب وہ ٹیڑھی ہوگی تو وہ سیدھی ہوگی، اگر وہ سیدھی ہو جائے تو ٹیڑھی نہیں ہوگی. یہ ایک اس طرح کی وہ بنی ہوتی ہے، اس کو منجل کہتے ہیں، جس سے وہ نشانہ مارتے ہیں، کمان جس میں تیر ڈلتا ہے اور یوں نشانہ لگتا ہے. تو اس کا جو ہے کہہ رہے ہیں اس کا یعنی اس کی سیدھا ہونا جو ہے اس کے ٹیڑھے پن میں، یہ سیدھی اس وقت ٹیڑھی ہوگی تو تب سیدھی ہوگی، اگر یہ سیدھی ہو جائے کام نہیں کرے گی. سر اس کو درانتی بھی کہتے جی ہیں نا؟ جی درانتی جی گھاس کاٹنے کے لیے بھی ہوتی ہے درانتی ایک، وہ منجل شاید اس کو بولتے ہیں. وفی الحدیث ان اول وقت صلاۃ العصر، صلاۃ عصر کا پہلا وقت، حین یدخل وقتها جب اس کا وقت داخل ہوتا ہے، وان آخرها آخر وقتها اور اس کا آخری وقت، حین تصفر الشمس جب یہ سورج پیلا ہو جائے، حین تصفر الشمس، تو تصفر اس باب سے استعمال ہوئے. عن علی رضی اللہ عنہ کننا اذا احمر الباس، جب ہم جو ہے جنگ تیز ہو جاتی، اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی حفاظت کرتے تھے یا بچتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، برسول اللہ با سببیہ کہلاتا ہے، رسول اللہ کے ذریعے ہم بچتے تھے. احمر الباس ای اشتدت الحرب، اشتدت الحرب جب جنگ تیز ہو جاتی، جنگ تیز ہو جاتی، یہ احمر الباس کا. اتقینا ہم بچتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم بچتے تھے.
جی جی واللہ عالم ہوگا کوئی شاید. جی آگے 7واں ارا کا ضعیفن رآ حاضی بمعنی علما رآ بمعنی علما تسمى رأی القلبیہ رأی القلبیہ تنصب رأی القلبیہ بمفعولین اصل ما مبتدا و خبر. یہ رؤیا جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے. ایک انسان جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, ایک انسان دل سے, اس کو اردو میں بصیرت کہتے ہیں. وہ والی جو ہے بصارت کہلاتی ہے. جیسے میں نے گھڑی کو دیکھ رہا ہوں تو یہ بصارت ہے, لیکن ایک بصیرت جو انسان دل سے اندازہ لگا رہا ہوتا ہے اس کو بصیرت. تو یہ والی جو رؤیا قلبیہ کہلاتی ہے اس کے دو مفعول آتے ہیں. جو فعل جو رآ جو ہے جس رؤیا قلبیہ کے تعلق سے ہو اس میں دو مفعول آتے ہیں, اور رؤیا بصریہ جو ہے یہ رأی القلبیہ و رأی البصریہ اس کا ایک مفعول آتا ہے. مثال کے طور پر مثل ظن نحو انت ضعیف اراک ضعیفا, اراک میرے خیال سے آپ کمزور ہیں یا میں آپ کو کمزور دیکھ رہا ہوں, یہ ایک میں اندازہ لگا رہا ہوں. تو ارا فعل اور اس میں انا فاعل ہے, اور کا مفعول اول اور ضعیفا مفعول ثانی. تو یہ رؤیا قلبیہ جو ہے رؤیا قلبیہ جس کو ہم بصیرت کہتے ہیں, جو بصیرت کے معنی ہے اس کے دو مفعول آتے ہیں. یہاں ایک ضمیر ہے مفعول اول اور دوسرا جو ہے وہ ضعیفا مفعول ثانی ہے. اس کی اصل جو ہے وہ مبتدا اور خبر ہے. اس کی اصل جو ہے مبتدا خبر ہوتے ہیں, جیسے انت ضعیف, انت مبتدا اور ضعیف خبر. اس پر جو ہے رؤیا قلبیہ داخل ہوتی ہے, اور اس کو جو ہے وہ اس کے دو مفعول آتے ہیں. پھر مبتدا بھی مفعول بن جاتا ہے اور خبر بھی مفعول بن جاتی ہے. یہ ظن و اخواتھا میں بھی گزرا ہوگا, ظن و اخواتھا میں بھی پڑھا یہ را جس کے دو مفعول آتے ہیں. جیسے فی التنزیل قرآن کریم میں ہے انہم یرونہ بعیدا, انہم بے شک وہ یرونہ دیکھتے ہیں اس کو بعیدن دور. تو یہاں دو مفعول کون کون سے ہیں؟ ہو ضمیر اور بعیدن. جی پہلے کیا تھا؟ ہوا بعیدن, ہوا بعیدن, ہوا مبتدا اور بعیدن خبر. اس پر جو ہے یہ رؤیا القلبیہ داخل ہوئی ہے. تو یرونہ مفعول اول, ہو مفعول اول, بعیدن مفعول ثانی. ونراہ قریبا, ونراہ قریبا پہلے کیا تھا؟ ہوا قریب مبتدا خبر تھا, پھر اس پر نرا داخل ہوا فعل, اور نحن اس میں فاعل ہے. ہم دیکھتے ہیں, ہمارے خیال میں یہ قیامت کے بارے میں پیچھے قیامت کا تذکرہ ہے کہ وہ اس کو دور دیکھتے ہیں اور ہماری جو ہے نظر میں وہ قریب ہے, یعنی ہمارے خیال میں یا ہمارے عقیدے کے تحت وہ قریب ہے. جی وَنَرَاهُ قَرِيبًا, اور ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ قریب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ والد شیخ آپ نے کہا کہ یہ رؤیا دو طرح کی ہے, ایک بصری اور ایک قلبی, یہ کہا ہے آپ نے؟ تو یعنی دیکھنا دو طرح کا ہے اردو میں. ایک جو انسان دل سے دیکھتا ہے جس کو خیال کرتا ہے یا اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے یا گمان ہوتا ہے. جی شیخ تو یہ رؤیت قلبی جو ہے یہ اس کو بصیرت بھی کہتے ہیں, جی تو دوسری والی جو ہے وہ اس سے الگ کیسے ہوئی؟ ہاں اس کو بصارت کہتے ہیں جو نظرہ کے معنی میں ہے. ایک رآ جو ہے وہ عالمہ کے معنی میں ہے, اور ایک جو ہے رآ جو ہے وہ نظرہ کے معنی میں ہے. جیسے آپ جو ہے میں اگر کہوں کہ رأیت ساعتن, میں نے گھڑی دیکھی, میرے سامنے لگی ہوئی ہے. جی اور دوسرا یہ میں یہاں بیٹھ کر کہوں کہ باہر حالات بہت خراب ہیں, میں دیکھ رہا ہوں باہر حالات بہت خراب ہیں, اب میں یہاں بیٹھا ہوا میں کیسے دیکھ رہا ہوں, یعنی ایک اندازہ لگا رہا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں رؤیا قلبیہ, یعنی میرا دل کا یہ کہہ رہا ہے, یہ دل کا یہ خیال ہے. جی شیخ آپ نے جو مبتدا اور خبر والی بات کہی ہے نا وہ ایک بار واپس پلیز سمجھا دیں. یعنی ان کی جو اصل جو ہے مبتدا اور خبر ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ ہوں یا ظنہ و خواتہ جتنے بھی ہیں ان کی اصل مبتدا. مثال کے طور پر ہوا بعید, اب جو ہے اس پر داخل ہوا یرونہ بعیدن, تو یہ ہوا جو ہے یہ وہ میں تبدیل ہو گیا مفعول اول, اور بعیدن مفعول ثانی. یہ جب بھی آئے گا اس کی اصل مبتدا خبر ہوگی. ایک اور مثال دی تھی کیا پچھلے صفحے پر؟ جی یہ انت ضعیف, انت ضعیف یہ مبتدا خبر تھا, انت مبتدا ضعیف
खबर। अब इस पर दाखिल हुआ अरा का ज़ईफ़न, अरा का ज़ईफ़न। तो ये जब मफूल की सूरत में आती है ये वाली ज़मीर, तो इस शक्ल में आ जाती है, क्योंकि ये ज़मीर मरफू मुनफसिल है, मरफू मुनफसिल है, और ये मंसूब मुत्तसिल कहलाती है। मफूल में ये वाली ज़मीर बनती है, या फिर इया का बनती है। तो इस सूरत में आ गई और ज़ईफ़न ये खबर बन गई। तो ये दोनों अब मफूल अव्वल और मफूल सानी, पहले क्या था, मुब्तदा और खबर। तीसरी मिसाल थी व नराहु करीबा, पहले क्या था, हुआ करीबुन, फिर इस पर फेल दाखिल हुआ रुया कल्बिया, तो क्या हुआ, नरा फेल, और इसको चेंज कर देंगे मफूल बिही की शक्ल में, तो मफूल बिही यूं आता है। ये वाली जो जमीरें हैं हमेशा मफूल बिही, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये हमेशा जब फेल के साथ आएंगी मफूल बिही बनेगी। और जो या और ना, जी कुछ जमा भी हो सकता है, यरा हो वो देख सकता है, तरा हो वो औरत भी, उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जी व नरा हो करीबा। जी जी अम्मा रअय अल बसरिया या रुया अल बसरिया फतनसिब मफूलन वाहिदन, ना वो अराईत अल मुदर्रिस, क्या आपने मुदर्रिस को देखा है, तो राईता फेल और फाइल, मुदर्रिसा मफूल बिही। अराईत अल मुदर्रिस, क्या आपने टीचर को देखा है, ये आप आंखों से देखने की बात हो रही है, तो इसमें जो है वो एक मफूल आता है इसका। आगे तमरीन है अदखिल रअय अल कल्बिया अला जुमल अल आतिया, अंत मुस्ताजिलुन, अंत मुस्ताजिलुन, ये आगे क्या बनेगा, अरा का मुस्ताजिलन, अरा का, अरा फेल, इसमें अना फाइल है, मैं आपको देखता हूं, का मफूल अव्वल और मुस्ताजिलन मफूल सानी, मैं आपको देखता हूं कि आप जल्दी में हैं, अरा का मुस्ताजिलन। दूसरा है वह हुआ खजीनुन, हुआ हजीनुन, हुआ मुब्तदा हजीनुन खबर, तो जी रअयतुहु हजीनन, रअयतुहु मैंने देखा उसको, वो गम, यानी गम जो है वो देखा नहीं जा सकता, एक अंदाजा लगाया जा सकता है, मेरा अंदाजा था कि वो अत्तुल्लाब मुज्तहिदून, जी जी, या अतरत तुल्लाबा, आगे जी अतरत तुल्लाबा मुज्तहिदीना, मुज्तहिदून ये रफी हालत है, मुज्तहिदीन हो जाएगी नस्बी हालत, अतरत तुल्लाबा मुज्तहिदीना, क्या आपके ख्याल में तालिब इल्म जो है वो मुज्तहिद हैं, इसका तर्जुमा ख्याल का भी किया जाता है, क्या तर्जुमा करेंगे, क्या आपके ख्याल में तलबा जो है वो मेहनती हैं, जी जी अतरा तुल्लाबा हमजा इस्तिफाम के लिए, तरा इसमें अंत ज़मीर जो है वो फाइल है, आप देखते हैं, क्या आप देखते हैं अत्तुल्लाबा तलबा को, मुज्तहिदीन, जी तो अत्तुल्लाबा मफूल अव्वल, मुज्तहिदीन मफूल सानी। जी यहाँ तक अगर कोई सवाल हो। सर आपने जो मजीद भी हर्फ वाहिदिन बताए थे, जी उनके प्लीज आप वो बता देंगे एक दफा, जो उनके बाप अब्बाब के नाम। ये आगे अगर आप किताब खोलेंगी, थोड़ा इस खत्म हो रहे हैं यहाँ पे एक 22 अबवाब की जो है फहरिस्त दी हुई है, ये मेरे पास यहाँ पे सफ़ा नंबर 229 है, तो इसमें सारे जिक्र में माजीद फीही अरफुन वाहिदुन, सफ़ा नंबर 229 देखें, तो ये टोटल जो है सर्फ के 22 अबवाब सर्फ में हैं, जो 6 जो है शायद पहले आपने पढ़े होंगे, 12 जो है ये सुलासी मजीद फी के हैं, और 4 अबवाब जो है वो रुबाई, एक मुजर्रद का, 3 मजीद फी के, टोटल जो है 22 अबवाब हैं। तो इनकी तफसील ये आप सफ़ा नंबर 229 पर
سر یہ ترا فعل کے بارے میں بھی بتا دیں کہ ترا جو ہے حروف علت ہے اس کے اندر آخری ترا میں، یا جی حرف علت ہے، یہ ناقص کہلاتا ہے. رآ یرا اصل میں اس کی ہے یرا، رآ فعل ماضی، تو یہ ناقص کہلاتا ہے. جس کا آخری حرف علت ہو وہ ناقص کہلاتا ہے. یہ بھی پڑھا ہوگا شاید آپ. جس کا پہلا حرف علت ہو وہ مثال کہلاتا ہے. وجدا یجدو، جس کے درمیان ہو وہ اجوف کہلاتا ہے، جیسے قالا یقولو دعا یدہو. اور رآ یرا یہ ناقص کہلاتا ہے جس کے آخر حرف علت ہو. سر اس کی کوئی مثال بتائیں گے؟ اگر یہ گر جائے تو کس طرح سے لکھیں گے اس کو؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جیسے سورہ فیل میں آتا ہے علم ترا کیف فعل، یہ اصل میں ترا تھا، یوں تھا تو لم کی وجہ سے یہ گر گیا. علم ترا یہ گر گیا. قرآن کھول کر دیکھیں علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. جی جزاک اللہ خیر، مجھے یہ پوچھنا تھا. اور دوسرا یہاں پہ جو مثال انہم یرونہ بعیدا، یرونا اس میں نون گر گیا، یہ تو ہر جگہ سے گرتا ہے. جی اور کوئی سوال ہو؟ جی سر اغزا، یہ رنگوں کے لیے صرف یہی استعمال ہوگا یا اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں جو ابھی آپ نے بتایا، احمر یا مرو؟ اور بھی استعمال ہوتے ہیں، احمارہ اچھا احمرہ. اور اس کا ثلاثی بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمورا، ہمورا، صفورا، ان کا جو ثلاثی ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے. اگر ایگزام میں سر یہ اس طرح سے اگر آپ دیں تو پھر تو یہ ایک ہی دیں گے یا پھر سارے؟ یہ تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا اس کو. وہ دیکھ لیں گے جہاں تک پڑھتے ہیں. دوسرے فترے میں کہاں سے شروع کیا؟ دوسرے سیمسٹر میں. صحیح. تو میں اس سے پیپر سے پہلے اگر میں نے بنایا تو بتا دوں گا کیسے آئے گا پیپر. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 1590 حدیث پڑھ لی تھی. باب ہے اجتماع العیدین و شہودہما، دونوں عیدوں کا جمع ہونا اور دونوں عیدوں میں حاضر ہونا. ایک ہی دن اگر دو عیدیں جمع ہو جائیں تو دونوں عیدوں کی نماز میں شریک ہونا، اس کا کیا حکم ہے؟ ایک دن کے اندر دو عیدیں جمع ہو جائیں، اس سے مراد عید کی نماز اور جمعے کی نماز. اجتماع العیدین، دو عیدوں کا جمع ہونا، و شہودہما اور ان دونوں میں حاضر ہونا. عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعۃ والعید بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں اور عید میں سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. وَإِذَا اجْتَمَعَ الْجُمْعَةُ وَالْعِيدُ فِي يَوْمٍ قَرَأَ بِهِمَا، اور جب جمع ہو جاتے جمعہ اور عید کی نماز، عید کا دن، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ان دونوں کو. جمع ہو جاتے فی یومن، ایک ہی دن کے اندر، قرأ بہما تو ان دونوں کو پڑھتے. یعنی جمعے کی نماز میں بھی یہی دونوں صورتیں اور عید کی نماز میں بھی یہی دونوں صورتیں. تو یہاں جو باب کا تعلق ہے وشہودہما، ان دونوں کو حاضر ہونا، تو یہاں پر دونوں کو حاضر ہونا اس بارے میں تو کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے. اس میں تو حدیث میں کوئی حکم نہیں ہے کہ عید میں بھی حاضر ہونا چاہیے اور جمعے میں بھی حاضر ہونا چاہیے. کہاں سے استدلال ہے؟ جی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ظاہری بات ہے کہ آپ تو امام تھے نا، وہ تو ظاہری بات ہے وہ تو پڑھائیں گے ہی پڑھائیں گے، لیکن یہاں جو مأمومین ہیں، جو مقتدی ہیں، جو عام لوگ ہیں، عوام الناس ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ یہاں اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں کہ وہ دونوں میں حاضر ہوں۔ کہاں سے استدلال ہے؟ تو بلائیں گے، یہ ماؤس کام ہی نہیں کر رہا، ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ کون کیا کہہ رہا ہے؟ عفواً۔ جی یہاں سے جو استدلال ہے وہ یہاں سے ہے کہ صحابی نے جو یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدین کے موقع پر اور جمعے کے دن اور جب دونوں جمع ہو جاتے تو دونوں نمازوں کے اندر یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحابی کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ دونوں میں تھے، تو یہاں سے استدلال ہے۔ جی یہ دیکھیں، یہ ماؤس کا کیا مسئلہ ہے، ابھی کام کر رہا ہے، اسے تو کام ہی نہیں کر رہا تھا، دیکھیں ٹھیک ہے۔ کچھ زیادہ رک رہا ہے، ہاں صحیح۔ تو یہ صحابی دونوں کے اندر حاضر ہوا اور یہیں سے اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں نمازوں میں قرات کا علم حاصل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نمازیوں کو دونوں کے اندر حاضر ہونا چاہیے اگر عیدین اور عیدین میں سے کوئی ایک اور اسی طرح جمع ہو جاتے ہیں۔ اگلا باب ہے وہ یہ کہ اگر گزشتہ باب سے کسی کو یہ گمان ہو کہ شاید ان دونوں میں حاضر ہونا واجب ہے تو الرخصۃ فی التخلف عن الجمعۃ لمن شہد العید، جو شخص عید کی نماز کو حاضر ہوا تو اس کے لیے اجازت ہے کہ جمعے سے پیچھے رہے۔ کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ شاید جمعے کی نماز پڑھے ہی نہیں، الگ ایسا نہیں ہے، جمعے کی نماز اور ظہر کی نماز ان دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں پر اب ذرا تصور کریں مسجد نبوی کا، اور ارد گرد چھوٹے چھوٹے یعنی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں اور مصلے بنے ہوئے تھے، اور لوگ دور دراز سے خصوصی طور پر جمعہ سننے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ اب ایسے میں اگر ایک شخص عید کی نماز کے لیے آئے اہتمام کے ساتھ، پھر تھوڑی دیر گھر پہنچے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے جمعے کے لیے، اور وہ بھی اس کو پہلے آنا پڑے، تو یہ ایک مشقت کا سبب تھا۔ تو اگر جمعہ اور عید دونوں جمع ہو جائیں تو افضل تو یہ کہ انسان دونوں میں حاضر ہو، لیکن اگر کسی سبب کی بنا پر اگر وہ مشقت سے بچنے کے لیے یا ویسی رخصت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف عید میں شرکت کرے اور جمعے کی نماز سے یوں پیچھے رہ جائے کہ وہ اپنے علاقے کی مسجد میں باجماعت ظہر کی نماز ادا کر لے تو کافی ہے۔ الرخصت اجازت ہے فی التخلف عن الجمعۃ، جمعے سے پیچھے رہ جانا یعنی جمعے کی نماز سے پیچھے رہ جانا، لمن اس شخص کے لیے شہد العیدہ جو عید کی نماز کو حاضر ہوا۔ عن ایاس بن ابی رملۃ قال سمعت معاویۃ سأل زید بن ارقم اشہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین۔ ایاس بن ابی رملہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ سے سنا، انہوں نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں عیدوں میں حاضر ہوئے یعنی جمعہ اور عید؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں۔ صلی العید من اول النہار، عید کی نماز دن کے آغاز میں پڑھی، ثم رخص فی الجمعۃ، پھر جمعے کی نماز میں آپ نے رخصت دی کہ جو جمعے کے لیے آنا چاہے آئے اور جو نہ آنا چاہے تو وہ اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی علاقوں کی جو ان کے مصلے ہیں تو وہاں پر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔ عن وہب بن کیسان قال اجتمع عیدان علی عہد بن الزبیر، وہب بن کیسان رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے دور میں دو عیدیں جمع ہو گئیں۔ فأخر الخروج حتی تعالی النہار، انہوں نے نکلنے کو مؤخر کیا یہاں تک کہ دن بلند ہوا۔ ثم خرج فخطب فاطال الخطبہ، ایک تو عید کی نماز کے لیے نکلے ہی دیر سے، پھر وہ نکلے اور خطبہ دیا اور پھر خطبے کو بھی لمبا کیا۔ ثم نزل فصلى ولم يصلي
लिन्नास यौमइदिनिल जुमुअता, फिर वो मुंबर से नीचे उतरे, उन्होंने नमाज पढ़ाई और उस दिन लोगों को जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ाई। इस बात को इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के लिए जिक्र किया गया। फ़क़ाल असाब सुन्ना, उन्होंने कहा कि उन्होंने सुन्नत पर अमल किया। माना ये कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ईद की नमाज पर ही इक्तफा किया, मतलब ये है कि उन्होंने ईद की नमाज को मौखर करके और यानी जो ईद की नमाज थी उसको पढ़ाया ताकि जो लोग आए हुए हैं उनको मजीद जो है वो आने के लिए मुशक्कत ना हो। आगे ये कि वलम युसल्ली लिन्नास यौमल जुमाअत, उस दिन उन्होंने लोगों को जुमा नहीं पढ़ाया, मतलब जिस तरीके से दूर दराज से लोग आते हैं और वो जो जुमा पढ़ाना होता है वो उन्होंने जुमा नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये तो सहाबी से इस बात का, क्योंकि इसकी ये तावील करनी पड़ेगी, क्योंकि सहाबी से ये तो सब्र नहीं किया जा सकता कि एक सहाबी जो ईद की नमाज पढ़े और जुम्मे को इस वजह से साकित कर दे। मतलब है कि वो एहतमाम जो अमूमन ईद की नमाज के लिए हुआ करता था और फिर उसके बाद जुम्मे की नमाज के लिए हुआ करता था, तो दोनों की जमा होने की बिना पर सिर्फ एक पर इक्तफा किया और वो एहतमाम था ईद के लिए। और जो लोग आए हुए थे तो क्योंकि मुत्तसिल ही उसके बाद ही जुम्मे का वक़्त फौरन होना था, तो फिर उन्होंने जुम्मे की नमाज पढ़ाई। लेकिन बहरहाल हदीस के अंदर फिर भी इश्काल अपनी जगह बात की रहता है। अगर हम सिर्फ अल्फाज को अगर महज देखें तो अल्फाज से ये शायद ये इश्काल हो रहा है कि उन्होंने सिर्फ जो है वो ईद की नमाज पढ़ाई और उन्होंने जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ाई। सही। लोगों को उस दिन उन्होंने जुमे की नमाज नहीं पढ़ाई, मतलब जिस तरीके से एहतमाम के साथ अमूमन जुमे की नमाज पढ़ा करते थे तो वो एहतमाम नहीं था उस दिन, क्योंकि लोग पहले से मौजूद थे इस बिना पर। जी हाँ। सही। क्या कहा उन्होंने? सही। अच्छा। अच्छा। सही। 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 अगर माइक उठा लेते हैं ना तो ये आप जो तफसीलात बता रहे हैं तो साथी भी मुस्तफीद होते हैं। बहरहाल बारक अल्लाह फीकुम। तो या तो ये है कि हम यूं कहेंगे कि ये इन सहाबी का या तो अपना इज्तिहाद था कि ईद की नमाज पढ़ाई और जुम्मे की नमाज को छोड़ दिया, या इससे मुराद ये है कि उन्होंने जिस तरीके से एहतमाम के साथ जो जुम्मे की नमाज पढ़ानी होती थी वो जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ाई, बल्कि उन्होंने जोहर की नमाज ही पढ़ा दी। या फिर ये कि लोग चूंकि पहले से मौजूद थे तो वो एहतमाम नहीं किया। वजह यह है कि हम जोहर की नमाज की तरफ इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये उन दिनों अब्दुल्ला बिन जुबैर अमीर थे, ठीक है ना, और अमीर की मौजूदगी में अमीर खुद ही मिसाल के तौर पर जो है वो जुमा ना पढ़ाए, इसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। तो यही कहेंगे कि या तो उनका अपना इज्तिहाद था। सही। सही। आप माइक को हाथ में क्यों नहीं रखते? जी, उठा लीजिए ना। आप ऑल इन वन है, आप अकेले दौड़कर पहले नंबर पर आ जाएं। सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दरबुद्दफ़ यौमल जुमाते, इसको दुफ भी पढ़ा जाता है। दरबुद्दुफ़ यौमल जुमाते, अरबी जुबान में एक अजीब बात है, वो ये है कि बसा औकात कोई काम करते हुए जो आवाज आती है ना, तो बसा औकात कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसी ही निकलने वाली आवाज से उस फेल का नाम रख देते हैं। तो इसी तरह जो है वो इसको नाम जो उसको हम उर्दू में दफ कहते हैं और अरबी में जो है वो उसको दफ और दुफ दोनों कहा जाता है। तो ये बजाना ईद के दिन, अगरचे ये भी एक किस्म की आवाज होती है लेकिन एक तरफ से ये खुला हुआ होता है।
ٹھیک ہے نا. تو پھر اس بنا پر اگر کوئی تھال یا پرات یا یعنی اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے مٹکا یا اس طرح کی کوئی چیز اس کو بھی بجایا جا سکتا ہے, لیکن ڈھول نہیں, کیونکہ ڈھول دونوں طرف سے بند ہوتا ہے اور اس کی آواز دور تک جاتی ہے اور ایک ناپسندیدہ آواز ہوتی ہے. شیخ وہ پچھلی حدیث سے ایک سوال پوچھنا ہے, میں کر لوں؟ جی. شیخ یہ جو عید کی نماز ہے وہ تو صبح ہوتی ہے نا فجر کے بعد جیسے, اور جمعے کی نماز ظہر کا جو وقت قریب آتا ہے اس کے قریب ہوتی ہے, تو شاید میں نے یہ پوائنٹ مس کر دیا کہ اگر یہ دونوں نمازیں ساتھ پڑھنی ہوں گی تو وہ کیسے وقت کو کیسے دیکھیں گے؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر دونوں نمازیں جمع ہو جاتی ہیں, عید اور جمعہ دونوں, اور دونوں نماز ادا کرنی ہے, تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ عید کو سورج نکلنے کے بعد ادا کیا جاتا ہے اور جمعے کی جو نماز ہے وہ زوال کے بعد ادا کی جاتی ہے. تو دونوں کو اپنے اپنے وقت پر ادا کریں. لیکن اگر کوئی انسان رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہے اور اس نے امام کے ساتھ عید کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھی, اس کے بعد وہ کہیں دور دراز اپنے علاقے میں چلا گیا, کہیں دور آبادی کے اندر یا شہر سے باہر سے وہ آیا تھا اور دوبارہ سے واپس چلا گیا, تو وہاں پر اس کے ہاں, ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ہر ایک مسجد کے اندر جمعہ ہو رہا ہوتا ہے, اس دور میں ایسا نہیں تھا, تو اس کو دوبارہ سے جمعے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی جگہ ایسی صورتحال ہے تو. مثلا میں نے جو ایک ٹائم گزارا تھا تقریباً 4 مہینے, یہ جو حائل کا علاقہ تھا سعودیہ میں, تو وہاں میں امامت کرواتا تھا. تو وہاں پر جتنی بھی مساجد تھی نا, ان میں 5 ٹائم جو ہے وہ نماز ہوتی تھی, لیکن جمعہ وہاں کی جو بڑی مسجدیں تھی وہاں پر, تو ایک چھوٹا سا علاقہ تھا اویقیلا کے نام سے, تو وہاں صرف دو جگہوں پر جو ہے وہ جمعہ ہو رہا ہوتا تھا. تو باقی تمام مساجد کے اندر نماز ہوتی لیکن جمعہ نہیں ہوتا تھا. تو اگر ایسی صورتحال کہیں پر ہے اور وہ دور دراز ہیں اور وہ نماز عید کے لیے آئے ہیں اور نماز جمعہ کے لیے دوبارہ سے ان کو خطبے سے پہلے آنا ان کے لیے مشقت کا سبب ہے, تو وہ وہیں اپنی ہی علاقے کی مسجد کے اندر ظہر کی نماز ادا کر لیں. جی ہاں, فرض کفایہ ہی ہے. جی ہاں, یہاں پر ہم یہی کہہ رہے تھے اتنی دیر سے کہ یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے, اگر اس کی تعویل نہ کریں تو یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے. صحیح. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها جاریتان تضربان بدفین. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پر داخل ہوئے اور ان کے پاس 2 لڑکیاں تھیں جو کہ دف بجا رہی تھیں, 2 دف بجا رہی تھیں. فانتہرہما ابو بکرین, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا, ان دونوں کو جھڑکا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعہن فإن لکل قوم عیدا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو, بلا شبہ ہر ایک قوم کی ایک عید ہوتی ہے, ہر ایک قوم کی ایک خوشی کا دن ہوتا ہے, اور خوشی شریعت کی حد کے اندر رہتے ہوئے اگر منائی جائے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. تو یہاں سے جو صوفیہ کا ایک سلسلہ ہے, تو انہوں نے پھر یہاں سے استدلال کیا کہ محفل سماع اور محفل غنا اور پھر اس کے بعد وہ جو رقص کرتے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالخصوص جو ترکی کے جو صوفی ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے وہ لمبو تری سی جو وہ ٹوپی ان کو پہنی ہوئی ہوتی ہے اور ایک ہاتھ اوپر ایک ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. اس کا بھی ایک تصور ہوتا ہے خاص کہ ہاتھ جو سیدھا ہے وہاں سے لیا اور جو ہاتھ نیچے ہے اس سے تقسیم کر دیا, اوپر سے لیا نیچے تقسیم کر دیا, وہ گھوم رہے ہوتے ہیں وہ, اور جو نا وہ اس کے اوپر جو نا وہ اناشید یا اس طریقے سے کچھ آوازیں, یا بلکہ اناشید کیا موجود تو کھلے عام موسیقی چل رہی ہوتی ہے. استدلال جو ہے وہ اس طرح کی احادیث سے کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر استدلال کرنا ہے تو پھر مکمل استدلال ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دف بجاتا بھی ہے تو بجانے والی نوبالغ لڑکیاں ہوں اور صرف عید کے دن بجایا جائے. اور پھر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر روایت سے پتہ چلتا ہے کوئی رغبت نہیں رہی بلکہ چادر اوڑھ کر سو گئے, تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ پھر یہ بھی سارے کے سارے چادریں اوڑھ کر وہاں سو جائیں. یعنی استدلال کرنا ہے تو پورا کرنا چاہیے, یعنی ایک جگہ یہاں سے بس وہ یعنی صرف بال نکلنے کی جگہ ملتی ہے نا, تو وہاں سے وہ اونٹ گزار دیتے ہیں. شیخ ایک سوال پوچھنا ہے, یہ کچھ ریلیجیس فیملیز میں جیسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ بھی دف کا استعمال کیا جاتا ہے, تو کیا یہ جائز ہے؟ خوشی کے مواقع پر دف بجانا شادی کے موقع پر بھی آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے, وہ بھی شادی کا موقع تھا, لڑکیاں بجا رہی تھیں دف, تو شادی کے موقع پر بجانا جائز ہے. اللعب بین یدی الامام یوم العید, عید کے دن امام کے سامنے کھیل, حکمران کے سامنے, حاکم کے سامنے کھیل.
عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء السودان يلعبون بين يدي النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم عید. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ سودانی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عید کے دن بس کھیل رہے تھے. فدعانی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا. فکنت اطلع الیہم من فوق عاتقہ، میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی، ان کی طرف جھانک کر دیکھ رہی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کے اوپر سے. فما زلت انظر الیہم، میں ان کی طرف مسلسل دیکھتی رہی. حتی کنت انا التی انصرفت، یہاں تک کہ میں ہی پھر گئی. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری خاطر کافی دیر تک لمبا وہاں کھڑے رہے اور مجھے ان حبشیوں کا کھیل دکھاتے رہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت اگر یعنی مردوں کے بالخصوص ٹکٹکی لگا کر ان کے اجسام اور یوں سمجھیں کہ ان کی جسمانی ساخت کی طرف نہ دیکھ رہی ہو، بلکہ ایک ایسی چیز جو کہ یعنی تابع ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اگر مردوں کو یوں دیکھنا چاہے، اصل چیز کچھ اور ہو، مقصد کچھ اور ہو، اور اس بنا پر اگر مردوں پر نظر پڑ جائے تو مردوں کو یوں دیکھنا چاہتے. مثال طور پر اس طرح عورتیں ڈاکٹر سے پاس جاتی ہیں تو بات کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اسی طرح خریداری کے لیے یا اس طرح کا سا کوئی یعنی انسان کو، ایک عورت کو موقع ملتا ہے تو وہ مرد کو یوں دیکھنا اس کے لیے جائز ہے. باقی غور کر کے اور مرد کی طرف دیکھنا، اور یہ ہے کہ اس کی جسمانی خد و خال کی طرف دیکھنا، اس کے اندر دلچسپی لینا دیکھتے ہوئے، تو جس طرح مرد کے لیے حرام ہے جس طرح عورت کے لیے بھی اس کو یوں دیکھنا حرام ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے یہاں پر کہ سعودیہ کے شیخ سے جنہوں پوچھا گیا تھا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم خبریں سن رہے ہوتے ہیں تو خبریں سنتے ہوئے عموماً خبریں بیان کرنے والی، دکھانے والی یا باتیں کرنے والی عورتیں ہوتی ہے. تو دیکھیں کہ لوگوں کا یہ بھی تقویٰ اور ورع ہے کہ وہ اس بات تک کو محسوس کر رہے ہیں کہ خبروں میں جو عورتیں آ رہی ہیں یا پیچھے جو موسیقی بج رہی ہے خبریں سناتے ہوئے، تو اس کو سننے کا کیا حکم. بہرحال ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز ہوتی ہے اصل اور ایک چیز ہوتی ہے تابع. اگر مقصد اس کو خود کو دیکھنا ہے تو پھر تو حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ چیز تابع ہے، مثلا جب آپ خبریں سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کا مقصد وہاں موسیقی سننا نہیں ہوتا بلکہ خبریں سننا ہوتا ہے، خبریں دیکھنا ہوتا ہے. آپ اس عورت کو دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے جو خبریں سنا رہی ہوتی ہے. تو اسی صورت میں اگر اس کی طرف نظر چلی جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگر اس دوران انسان موسیقی سن لیتا ہے کچھ، اور یہ ہے کہ اس کی آواز کو وہ حتی الامکان کوشش کرتا بھی ہے اور پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ بہرحال کانوں میں پڑھی جاتی ہے، تو امید یہی کہ اس انسان کو گناہ نہیں ہوگا. کیونکہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا، اسی سے قیاس کرتے ہیں علماء نے، بات سے بات نکل رہی ہے تو بتا رہے ہیں جس طرح آپ یعنی چونٹیوں کا آپ پوروں کو جمع کر کے کھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، ان کا کوئی حلوہ بنا لیں، ان کا کوئی سالن بنا لیں، حرام ہے. لیکن اگر وہ کسی چیز کے اندر چلی جائیں اور انسان ان کو جو چن نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، چیز بھی مہنگی ہو اس کو پھینک بھی نہیں سکتا، اور وہ کچھ چلی جائے انسان کے پیٹ میں، تو پھر حرام نہیں ہے. دین چیز کچھ اصل حرام ہوتی ہیں لیکن اگر وہ تابع ہوں تو پھر حرام نہیں ہوتی. جس طرح مٹی کھانا حرام ہے لیکن اگر وہ کسی چیز میں لگی ہوئی ہے اور انسان اس کو کھا رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ حرام نہیں ہے. اگلا باب ہے اللعب فی المسجد یوم الجمعۃ ونظر النساء الی ذلک. عید کے دن مسجد میں کھیلنا اور عورتوں کا اس کی طرف دیکھنا. ویسے عموماً مسجد کے اندر کھیلنا منع ہے، لیکن ایسا کھیل کہ جو اسلام کے مقاصد کے لیے ہو تو پھر انسان اس کو کھیل سکتا ہے. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ لوگ بسا اوقات اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور وہ لوڈو ساتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوڈو، پھر وہاں سے وہ لوڈو پہ بیٹھ کر بلکہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے کام حرام ہیں. یعنی کسی طرح کا کوئی بھی کام جو دین اسلام کے لیے نہ ہو تو وہ مسجد کے اندر کھیلنا منع ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مجھے چھپائے ہوئے تھے اپنی چادر کے ساتھ. وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ، اور میں حبشیوں کی طرف دیکھ رہی تھی، یعنی ان کے کھیل کی طرف دیکھ رہی تھی. يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، وہ مسجد کے اندر کھیل رہے تھے. حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَسْأَمُ، یہاں تک کہ میں ہی اکتا جاتی، یہاں تک کہ میں ہی اکتا گئی. حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَسْأَمُ، یہاں تک کہ میں ہی تھی جو اکتا گئی. ایک تو یعنی سودان جو موجودہ دور میں ہے نا یہ، اور حبشہ کا جو علاقہ ہے تو موجودہ دور میں سے اریٹیریا کہتے ہیں.
تو یعنی جو بلال رضی اللہ عنہ تھے وہ اسی ہی علاقے کے تھے. یہ ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے کہ موجہ جو سودان ہے، بہرحال علاقے کے دونوں متصل ہیں، لیکن اس وقت حبشہ کا جو اطلاق ہوتا تھا وہ ایریٹریا کے علاقے پر ہوتا تھا. تو یہ یہاں کے لوگ تھے. کہتی ہیں کہ فقدرو، تم اندازہ لگاؤ، قدر الجاریت الحدیثت السن الحریصت علی اللہو، اس لڑکی کا اندازہ کہ جو نوعمر ہو اور کھیل کود پر حریص ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اندازہ لگاؤ کہ ایک ایسی لڑکی جو کم عمر ہو، جو کھیل کود کی طرف مائل ہو، کھیل کود پر حریص ہو، تو وہ کتنا لمبا عرصہ کھڑی رہی ہوگی اور کتنا لمبا عرصہ اس نے دیکھا ہوگا. یہ اندازہ لگانے کے لیے انہوں نے اس لیے فرمایا کہ تم یہ اندازہ لگاؤ کہ میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا مقام تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خانہ کی ضروریات کو کس طریقے سے پورا کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ کھیل کود جو کہ ایک بنیادی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ایک تقاضا ہوتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی خیال رکھا. یہ نہیں کہ امام کائنات ہیں، پوری امت کی ذمہ داری ہے، اللہ کا دین پہنچانا ہے، اور کھیل کود کے اندر کوئی حصہ ہی نہیں لے رہے. جس طرح ہمارے ہاں کچھ مولوی ہوتے ہیں نا خشک قسم کے، تو وہ نہ اپنی بیوی بچوں کو نہ کہیں گھمانے پھرانے کے لیے لے جاتے ہیں، بلکہ وہ شاید اس قدر جو وہ کٹر واقع ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری بیگم برقعے کے اندر نکل رہی ہے نا، تو پھر بھی کسی کی نظر ان پر نہ پڑے. تو بیجا قسم کا تکلف مجھے لوگوں کے اندر یوں نظر آیا. تو یوں اس قدر سختی نہیں ہونی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل خانہ کو کھیل کود تک کا موقع دیا، اور کھیل کود دیکھنے تک کی یوں اجازت دی. مٹی کھانا حرام ہے، کیا کہتے ہیں علماء کرام؟ جی ہاں، یہ جو ہمارے ہاں عموماً جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں وہ ملتانی مٹی استعمال کرتی ہیں، کھاتی ہیں. وہ عجیب سی اس کے اندر وہ سمیل ہوتی ہے، اور وہ ان کی فطرت اس پر مائل ہوتی ہے. پتہ نہیں ان دنوں کیا کچھ ہارمونس کے اندر کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کو وہ جو اچھی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کچھ سے تو الٹی آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ اس طرح کی چیزوں کی طرف مائل ان کا ہونا یعنی بیلان ہوتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں مٹی اور اس طرح کی دیگر چیزیں کہ جن کا انسان کی صحت پر اچھا اثر پڑنے کی بجائے برا اثر پڑتا ہے، تو وہ کھانا حرام ہے. تو یہ ملتانی مٹی اس کو نہیں کھانا چاہیے، حرام ہے یہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال دخل عمر والحبشۃ يلعبون فی المسجد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور حبشی مسجد کے اندر کھیل رہے تھے. عید کا دن تھا. فزجرهم عمر رضی اللہ عنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعهم یا عمر فانما هم بنو ارفدۃ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر انہیں چھوڑ دو، یہ بنو ارفدہ ہیں، یہ حبشی ہیں، اور ان کی فطرت کے اندر جو وہ یعنی یوں سمجھیے کہ اچھل کود زیادہ پائی جاتی ہے. ہم نے تو ایک عرصہ گزارا ان کے ساتھ، تو ان کی فطرت اور ان کے مزاج میں اچھل کود اور کھیلنا تو یہ ان کے ہاں زیادہ پایا جاتا ہے. یہ یا تو الفدا ان کے باپ کا نام تھا، یا پھر یہ کہ یہ ایک قبیلے کا نام ہے. محدثین شرح نے یہی لکھا ہے کہ یا تو یہ ان کے کسی فرد جد امجد کا نام تھا، یا پھر یہ کہ یوں ان کے قبیلے کا نام یہ بہر رکھا گیا ہے. تو یہ اشارہ یہی تھا کہ یہ حبشیوں کا قبیلہ ہے اور یہ کھیل کود میں زیادہ دلچسپی لینے والے ہیں، ان کو چھوڑ دو. الرخصۃ فی الاستمتاع الی الغناء وضرب الدف یوم العید. رخصت ہے کہ غنا کو سننا اور عید کے دن دف بجانا. غنا اس کو ہم گنگنانا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس کا ترجمہ ہم گانا کہیں گے نا تو گانے کا ہمارا ایک خاص تصور پایا جاتا ہے. اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے وہ گانا کہ جس کے اندر جو ہے وہ یعنی فحش قسم کی باتیں کی گئی ہوں اور ساتھ میوزک ہو، تو وہ تو سننا بھی حرام ہے اور وہ گانا اس طریقے سے وہ بھی حرام ہے. لیکن اگر کچھ اشعار ہیں، کچھ اشعار مثلا کچھ شاعروں نے کچھ کتابیں انہوں نے لکھی اور بعد میں ان کو گانے کے طرز پر ان کو جو ریکارڈ کیا گیا، اور اگر انسان انہی اشعار کو آگے گنگناتا ہے نا میوزک کے بغیر، تو یہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بسا اوقات گانے کی حرمت میں گنگنانے کو بھی حرام قرار دیتے ہیں اگر اشعار کو گنگنایا جائے. ہاں الا یہ کہ انسان کی توجہ اگر اسی ہی طرف جاتی ہے تو پھر تو اسے بچنا چاہیے. کچھ علماء جس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں قرآن اور حدیث، اور وہ یعنی طرز لگاتے ہیں، بالخصوص جو ہمارے پنجاب کے علماء ہیں، تو وہ بسا اوقات وہ حد سے آگے نکل جاتے ہیں.
اور وہ گنگناتے ہوئے اشعار پڑھتے ہوئے وہ باقاعدہ بالکل ہو بہو وہی طرز ہوتی ہے. بہرحال ہم اس کو حرام تو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ حرام ہے کیونکہ میوزک ہے, اس کو جو ہے وہ سنا جا سکتا ہے, لیکن اگر ذہن ان فلمی گانوں کی طرف جا رہا ہے تو پھر اس سے بچنا ضروری ہے. لیکن جہاں تک گنگنانے کی بات ہے تو یہ حرام نہیں ہے. رخصت ہے گنگنانے کو سننا اور عید کے دن دف بجانا. ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ان ابا بکر الصدیق دخل علیہا وعندها جاریتان تضربان بالدف وتغنیان. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان پر داخل ہوئے, ان کے پاس دو لڑکیاں تھیں, دونوں دف بجا رہی تھیں اور دونوں گا رہی تھیں. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجن بثوبہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر کپڑا اوڑھے سو رہے تھے, کپڑا اوڑھے ہوئے تھے, مسجن ڈھانپے ہوئے تھے, بثوبہ اپنے کپڑے کو, یعنی اپنے سر پر کپڑا ڈالے چادر کی صورت میں آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے. وقال مرۃ اخرى, اور ایک اور مرتبہ راوی نے یوں کہا ہے کہ متسجن ثوبہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا اوڑھا ہوا تھا. فکشف عن وجهه, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا. جب دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان دونوں کو جھڑک رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ دعہما یا ابا بکر انہا ایام عید, ابو بکر ان دونوں کو چھوڑ دو, بلا شبہ یہ عید کے دن ہیں. وَهُنَّ أَيَّامُ مِنَن وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ, وہ منا کے دن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مدینہ منورہ میں تھے. تو یہ عید کے دن کہلاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر خوشی کے اظہار کرنے اور گنگنانے کو منع نہیں کیا. کچھ قاریوں کو قرات گانوں کی طرح لگتی ہے, کچھ قاریوں کی قرات گانوں کی طرح لگتی ہے, کیا ان کو سننا غلط ہے؟ قرات گانوں کی طرح لگتی ہے, قرآن کی قرات. دیکھیں اگر وہ قرات مجہول ہے نا, عموماً ایسا تب ہو سکتا ہے گانوں کی طرز پر اگر ہم اس کو لے جائیں تو یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب قرات مجہول ہو جائے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کسی کی بھی قرات سے کہ یعنی یہ قرات کسی فلاں کے گانے کے اوپر ہے اور آپ کا ذہن اس طرف جا رہا ہے, پھر تو نہیں سننی چاہیے. لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی گانے کی طرز پر بھی قرآن پڑھتا ہوگا. ممکن ہے کہ مجہول پڑھتا ہو, جس طرح مشہور پنجاب کے کچھ جو ہے وہ علماء ہیں اور انتہائی مشہور ہیں اور انتہائی غلط قرآن پڑھتے ہیں, تو وہ اسی طرح طرز لگا کر پڑھتے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد محترم, ابھی جب رمضان آئے گا تو بہت ساری مساجد کے اندر جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں خاص کر سحری کے اوقات میں, ان کی ٹون بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گانوں کے اوپر ہی بیس کر دیا, اور عموماً بچے ان کو سن کے تو پیچھے پیچھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو وہ گانا تھا, یہ تو وہ گانا تھا. حتیٰ کہ جب عید میلاد کی یہ لوگ وہ تیاری ساری کر رہے ہوتے ہیں تو ان مجالس کے اندر بھی, یعنی ابھی وہ فنکشن ہونے سے پہلے جب راتوں کو تیار کرتے ہیں تب بھی وہ نعتیں ان کے اندر اسی طرح انکلوڈ ہوتی ہیں. تو گانوں کی ٹون پہ ہیں یہ ایسی چیزیں. اگر گانے کی طرز پر ہو تو اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے, کیونکہ بالآخر ایسا وقت آئے گا کہ انسان گانوں کی طرف مائل ہو جائے گا. اور ایسا ہوا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ اناشید کی طرف مائل ہوتے ہیں نا, ان نعتوں کی طرف, تو وہ بالآخر گانوں کی طرف مائل ہو ہی جاتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کو سننے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں, ضیاع وقت کا سبب بنتے ہیں. کبھی کبھار سن لیا, آپ دیکھیں مجموعہ احادیث کے اندر کتنی مرتبہ ملتا ہے, یعنی شاید جو ہے وہ 10 مرتبہ بھی نہیں ہوگا. تمام تر احادیث کو دیکھیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے محدود رہے, اور بالخصوص ایسے گانے جو ایسے نعتیں جو گانوں کی طرز پر بنی ہوئی ہوں تو ان کو سننے سے بچنا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ سنے گا تو ہم یہ نہیں کہیں کہ وہ حرام سن رہا ہے کیونکہ اس کے اندر میوزک نہیں ہے. ہاں منع کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ذہن میوزک کی طرف جا رہا ہے. اپنا شیخ صاحب اس میں یہ عید انتباب اور پھر اس سے متعلق یہ خوشیاں لاہو یا لاب اور یہ کھیل کود وغیرہ سے متعلق اور قینا, اس میں گاندھی صاحب نے بڑا فائدہ اٹھایا اور بڑی تعویلات پیش کی ہیں. پھر ان کے جواب میں ارشاد اللہ قصری صاحب کی کتاب آئی, صحیح. اور گاندھی سے بھی بہت پہلے مولانا محمد حسین صاحب نے
म्यूजिक पर और एक किताब लिखी थी। ये अपने रहमानिया मस्जिद के वो इमाम हुआ करते थे, शेख साहब से पहले, बहुत कारी खलील सही से भी बहुत पहले, मौलाना मोहम्मद हुसैन, वो जामिया दारुल हदीस रहमानिया सोल्जर बाजार के मुदर्रिस भी थे वो, सही तो उनका दौर भी देखा है। वो बड़ी अच्छी किताबें उन्होंने इल्मी सतह पर लिखी है, और गांधी को तो इरशादुल्लाह कस्साब ने बड़ी खैरियत दरियाफ्त की है। अब इसमें यह है कि वो जो लड़कियां थी वो छोटी बच्चियां थी, सही जो इरशादुल्लाह साहब और के वो मतलब जवान नहीं थी, मतलब छोटी नाबालिग बच्चियां बच्चियां थी, थी। नाबालिग बच्चियां थी। सही एक मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि गिना से मुराद वो शायरी ही थी जो अरब के रऊसाओं की पहले की शायरी थी। जब उसमें हम देखते कि एक मुकाम पर वो बच्चियों ने ऐसी शायरी की कि ये गैब का इल्म जानता है सही ये नबी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया, खबरदार कर दिया। दूसरी बात ये कि ये जो हबशी खेल रहे थे वो खेल खेल रहे थे कि जो जैसे आपने फरमाया वो जिहाद में काम आते हैं, जैसे तीर अंदाजी, सही नेजाबाजी, इस तरह के सही एक दूसरे से दिफा करना, तो वो खेल खेल रहे थे। तो ये काफी मतलब उस गांधी ने और ऐसे दूसरे लोगों ने, उसके हमनवाओं ने इसकी बड़ी तवीलात की है गलत। सही और ये जो म्यूजिक चलते हैं ये नातों वगैरह के हिसाब, वो पस मंजर में एक पूरा म्यूजिक सिस्टम चलता है, सही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उसमें ये सारी आवाजें होती है। और सामने वो जो बैठे चंद एक होते हैं, वो सिर्फ एक दफ किस्म की बड़ी बड़ी दफें लिए बैठे होते हैं दिखाने के लिए, लेकिन वो जब वो ऑफर चलता है तो उसमें मालूम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के में हर किस्म की आवाजें होती हैं। सही। बल्कि जब कभी मैंने ट्रेवल किया है और किसी ऐसे बस में जहां पर म्यूजिक बज रहा होता है, तो उस सफर के अंदर ही महसूस होता है कि यानी जो वूफर की आवाज है ना, वो डायरेक्ट जाकर दिल पर चोट करती है। और फिर ये कि यानी दिल की हालत है वो सख्त हो जाती है, और उसके बाद दौरान सफर नमाज पढ़ने के लिए आप उतरेंगे, वो रूहानियत नहीं, वो कैफियत नहीं, यानी सफर की वजह से इंसान की तबीयत मुकद्दर हो जाती है। जी बिल्कुल। तो वो हदीस के अंदर है ना कि गिना जो है वो दिल के अंदर निफाक पैदा करता है, तो वो यही सूरत हाल है, यानी इंसान किसी और आलम के अंदर चला जाता है। किताबु क़ियामिल लैली व ततव्वुइन नहार, ये किताब है क़ियामुल लैल के बारे में और जो दिन की नफली नमाज है उस नफली नमाज के बारे में। इस बाब के अंदर क़ियामुल लैल का तस्करा होगा और दिन के वक़्त जो नफल नमाज पढ़ी जाती है उसका तस्करा होगा। तो नफली जितनी भी इबादतें हैं, फ़र्ज नमाजों के बाद अफजल तरीन जो नमाज है वो क़ियामुल लैल है, ये हम जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क़ियामुल लैल अफजल है या फ़र्ज नमाजों के बाद जो सुनन रवातिब पढ़ी जाती हैं फ़र्ज नमाजों से पहले, तो वो अफजल है। रवातिब जी नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है। सलातुल लैल फर्ज के बाद अफजल तरीन नमाज है। तो बाकी जो ना वो सुनन रवातिब, उनकी मकाम, उनकी अहमियत, फजीलत अपनी जगह पर है, लेकिन अगर अफजलियत को देखा जाए तो अफजलियत तहज्जुद की नमाज की है, क़ियामुल लैल की है। अन नाफिन अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू फी बुयूतिकुम वला तत्तखिदूहा क़ुबूरन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों में नमाज पढ़ो और उन्हें कब्रिस्तान ना बनाओ। इस हदीस का एक मफहूम तो ये है कि जो फर्ज नमाजों के अलावा बाकी नमाज है उसका अहतमाम घरों के अंदर करो। मर्द के लिए भी अफजल यही है और औरत के लिए तो फर्ज नमाज घर में पढ़ना ही अफजल है। दूसरी बात ये मालूम हुई कि जो कब्रिस्तान है ना उसके अंदर नमाज नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि कब्रिस्तान में सिर्फ सलातुल जनाजा पढ़ने की इजाजत है, क्योंकि उसके अंदर ना रुकू होता है ना सजदा होता है, सिर्फ वो पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई नमाज यानी नमाज कब्रिस्तान में नहीं पढ़ सकते। तो ये इशारा है कि कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती, घरों में नमाज पढ़ो और घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। दूसरा मफहूम ये बयान किया गया है कि इसका मतलब ये है कि घरों के अंदर कब्रिस्तान ना बनाओ। सल्लू फी बुयूतिकुम वला तत्तखिदूहा क़ुबूरन, कि तुम घरों में नमाज पढ़ो और उन्हें कब्रिस्तान ना बनाओ। कब्रिस्तान कैसे बनाएंगे? घरों के अंदर कब्रें बनाकर, कोई करीबी फोत हो जाए, बसन वालिदैन किसी के फोत हो जाए, तो वो अपने अब्बू और अम्मी को, हमारे यहाँ एक था इस तरीके से एक घर था लाड़काना में, तो माँ और बाप दोनों की कब्रों को उन्होंने बिल्कुल जो वो इंटरेस्ट होता है ना वहीं पर, जो उन्होंने घर के मेन दरवाजे के बिल्कुल साथ ही उन्होंने दोनों की कब्रें खोद कर और वहीं पर उनको दफना दिया। तो ये मना है, ये मना है, क्योंकि उसके बाद इंसान
کہ گھر اور قبرستان کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا، پھر وہاں پر وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. تو یہ نفل نمازوں کو گھر کے اندر پڑھنے کی فضیلت ہے، حتیٰ کہ سنن رواتب بھی گھر میں پڑھنی چاہیے. ہمارے یہاں چونکہ ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے فرد نماز انسان پڑھ پاتا ہے، ایسے میں کوشش تو یہ ہو کہ اس کا اہتمام گھروں کے اندر ہو. لیکن اگر اس کو پتا ہے کہ وہ گھر پڑھنے کے چکر میں پڑھنا ہی چھوڑ دے گا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نمازوں کو مسجد کے اندر ہی پڑھ لے، کیونکہ مسجد کا منع نہیں ہے. یہ ایک فضیلت کی بات ہے کہ گھروں میں بھی نماز کا کچھ حصہ ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، گھر کے اندر خیر و برکت آئے گی. اور سب سے اہم بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان ریا سے محفوظ رہتا ہے. اب گھر کے اندر لمبی نماز پڑھے گا، کن کو دکھائے گا؟ بیوی بچوں کو. ان کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ انسان میں کتنا تقویٰ ہے، ان کے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی نا. انسان بیوی کے سامنے کتنا بھی بڑا دیندار مرے، اس کو تو سب اتنا پتا ہوتا ہے، بیوی کو جتنا مرد کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ میرے اندر کتنی دینداری ہے. تو اس کے سامنے انسان کیا نیک بنے گا؟ تو انسان جو بھی نماز پڑھے گا تو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا. قبرستان میں پارک بنائے، وہاں نماز وہ سائیڈ میں ہوتا ہے. اگر قبرستان کی سمت میں نہ ہو اور علیحدہ ہو تو اس میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن قبرستان میں پارک بناتے ہیں. اگر وہ قبرستان میں صرف اس لیے بنایا گیا ہے بالفرض تاکہ وہاں نماز پڑھی جا سکے تو پھر تو منع ہے. قبرستان کے اندر تو پارک نہیں ہوتے، سائیڈوں میں ہی ہوتے ہیں. یا پھر یہ کہ وہاں پانی کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو دفن کرنے کے لیے آتے ہیں، یا پھر کہ قبرستان میں جو مدفون شدہ ہوتے ہیں تو ان کی قبروں کے اوپر چھڑکاؤ کرنے کے لیے پانی کا اہتمام ہوتا ہے، تو وہاں کچھ لوگ پودے وغیرہ بھی لگا دیتے ہیں. تو مقصد وہاں یعنی وہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہوتا وہاں لوگ آ کر بیٹھتے ہوں، بس وہ ایک وقتی ضرورت کے لیے ہوتا ہے. تو وہاں پر تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی. شیخ ایک سوال ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، پوچھ لوں؟ صحیح. شیخ یہ جو قبروں کو بار بار وہ کرتے ہیں، پکا کراتے ہیں یا رینیو کراتے ہیں، جیسے رشتہ داروں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کی قبر جو ہے وہ بالکل اندر دب گئی ہے، تو وہ جا کے اسے پھر سے صحیح کرواتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ایسا کروانا چاہیے؟ قبر کے اوپر مٹی ڈالی جا سکتی ہے. قبر اگر بالکل دب جائے، اس میں پانی چلا جائے تو اس کو مرمت کروا کر اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. باقی کسی بھی صورت میں قبر کو پختہ نہیں کروایا جا سکتا. اگر گھر کے سامنے کسی کے قبرستان ہے تو وہ قبرستان گھر کے اندر نہیں ہے اور نہ ہی گھر قبرستان میں سامنے ہے، تو اس وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سر اگر قبر کی باؤنڈری بنوا لے تو یہ جائز ہے؟ باؤنڈری پکی؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں قبر کے دبنے کا اور بالکل نام و نشان مٹنے کا خدشہ ہے، تو جس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر جو ابھی مکہ میں بنی ہوئی ہے نا، اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس کے قبر سے ہٹ کر وہ چھوٹی سی ایک جو نا وہ باؤنڈری بنی ہوئی ہے، وہ قبر کے اوپر نہیں ہے، قبر سے ہٹ کر ہے. تو وہ بنانے کے علماء نے کچھ اجازت دی ہے، صرف اس حد تک. شیخ قبروں کو مطلب جیسے ایک یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم پہلے لوگوں کی قبروں کی حفاظت کرتے رہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ مطلب اتنے قبرستان تو نہیں بن سکتے نا obviously. تو یہ اس حوالے سے مطلب اس میں حکمت کیا ہے کہ اگر قبر اب جیسے پانی آ گیا تو اس کو پھر سے مٹی ڈلوا دینا اور سب کچھ کرنا؟ This video is optimized by Alim Online.